آپ نے باقاعدہ طور پہ ایک اسٹام دیا تھا. وہ میرے جمعے کے نمازی تھے. آپ نے کہا کہ مرزا صاحب جو ہے وہ روافظ کے ایجنٹ ہیں. جناب یہ تو آپ پہ بھی سخت قسم کے الزام لگتے ہیں، بلکہ آپ کے اپنے لگاتے ہیں کہ آپ ایرانی فنڈڈ ہیں. اگر اس کو لوگ کہتے ہیں نا مرزا جہنمی تو ٹھیک کہتے ہیں. جو ولی اللہ کو کتا کہے وہ کون ہے؟ مطلب یہ جو مرضی آ کر بھونکے، اس کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اداروں نے. ہماری جو حکومت ہے ان پر یہ لازم ہو چکا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا ایکشن لے. سائیکل تے آمدے نا مفتی جناب مسجد جلے جانے نے جناب تے وہ پراڈو ہوندی ہے کول تو پھر 1 کروڑ روپے کماتے ہیں تو پھر گاڑی تو ہونی چاہیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعویٰ ٹاکس کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہمارے سیزن کی پہلی ایپیسوڈ ہے. اس کے ساتھ ہم آج موجود ہیں اسلام آباد میں مفتی پاکستان محقق کے دورہ حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے ساتھ. اس پوڈ کاسٹ کا مقصد دعوت دین کی فکر کو لے کے چلنا ہے اور علم دین کے حوالے سے جتنے بھی سوالات ہوں گے آج ہم مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے. کچھ کرنٹ افیئر بھی اور کچھ ایسے معاملات بھی جن پہ ہمارے ناظرین بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں، جیسے کہ جن میں محمد علی مدر صاحب ہو گئے اور بہت سارے اختلافی موضوعات ان سے آج ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ. کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کا کرم. اچھا قبلہ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ سے بڑا سخت سوال ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ ایک اسٹام دیا تھا جب ممتاز قادری صاحب نے وہ حملہ کیا، ان پہ کیس ہوا، اور ایکسپریس نیوز کا اسکرین شاٹ میرے پاس موجود ہے کہ آپ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے. اگر آپ کہتے ہیں جی ممتاز قادری صاحب نے امت میں احسان کیا ہے، تو ایک محسن کو سپورٹ کرنے کے بجائے آپ ہاتھ کڑی ایسے ہاتھ میں پہنتے اور جیل میں جا کے کہتے ہیں جناب یہ مفتی حنیف قریشی اور مکمل سپورٹ کر رہا ہے. آج آپ 10 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے محسن ہیں. وہ صبح آپ نے اسلام لکھ دیں میری ممتاز قادری سے کوئی ملاقات نہیں، اس کیس میں مجھے پھنسایا جا رہا ہے. باقاعدہ یہ آپ نے الفاظ یوز کیے اور آپ نے باقاعدہ طور پہ یہ بھی بیان آتا ہے، یہ میرے پاس کچھ ثبوت نہیں ہے اس کا، لیکن جو ثبوت ہے میں نے پہلے بتا دیے. یہ ایک مغالطہ کہہ رہے ہیں یا پھر ایک افواہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ پولیس میں یہ بیان دیا تھا میں ممتاز قادری کو جانتی ہوں اور اس کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیا کیا تھا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں آج اپنا نافذ ضمیر عوام کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا. گزارش یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک طرف کی تصویر لوگوں کو دکھائی جاتی ہے اور حقیقت کو تلاش نہیں کیا جاتا. غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ میں نے گزشتہ پوڈ کاسٹ میں غازی میں نے کہا ممتاز قادری صاحب، تو اس پر بھی ہمارے جو آپ کے جیلم کے ممدوع ہیں انہوں نے ٹونٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ اب غازی بھی نہیں کہا اور شہید بھی نہیں کہا، اپنے دعوے سے مکر گئی. یار کس قدر ذلیل قسم کے لوگ اس معاشرے میں آ گئے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی آپ بہت ساری دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام لیتے ہوئے جس نام لیتے ہیں. علی پاک نے فرمایا، رضی اللہ نہیں کہتے تو بندہ یہ کہتے جی کس نے رضی اللہ کہنا چھوڑ دیے. یہ کس قدر ایک جہالت ہے. تو اسی طرح سے غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب کے حوالے سے میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ یہ اچھا ہے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے. اور ہماری جو لاسٹ پوڈ کاسٹ ہوئی تھی بٹی صاحب کے ساتھ، ارشاد بٹی صاحب کے ساتھ، انہوں نے بھی مجھ سے کوشچن نہیں کیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اسٹام لگا دیا تھا. اس سے بھی کافی کنفیوژنز عوام میں. بنیادی طور پر میں سب کے سامنے اس چیز کو واضح کرتا چلوں کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ میرے جمعے کے نمازی تھے، یا ویسے بھی پڑھتے ہوں گے نمازیں، لیکن وہ میرے خطابات سنا کرتے تھے. یہ مجھے کیسے پتا چلا؟ یہ جب وہ جیل میں گئے تو انہوں نے جو مجھے خط لکھے ان کے ذریعے سے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ میں ایک عرصے سے آپ کے پیچھے جمعے کی نمازیں ادا کرتا رہا. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ تقریریں کرتے ہیں، ہزاروں لوگ سامنے ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا یہ کون ہے. یہ اب یہ ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں کیا پتا ان میں سے یہ کون ہے. یہ سینکڑوں دفعہ میں سن رہے ہوں گے، ہم تو ان کو نہیں جانتے. بعض اوقات چہرے سے جانتے بھی ہیں، نام کا پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے ملک ممتاز حسین قادری صاحب نے جب تک یہ ایکٹ نہیں کیا تھا میں ان کو اس حوالے سے نہیں جانتا تھا کہ یہ غازی ملک ممتاز قادری ہے، یہ پولیس میں ہوتا ہے، یہ کیا ہے. نہ ہی ہماری ان سے کبھی علیحدگی میں ملاقات ہوئی. چونکہ جس وقت غازی صاحب نے یہ ایکٹ کیا اس وقت ہمارے پاس یہ سارا اس کے بعد میں آپ کو پروف دے دوں گا. اس وقت کے تمام لوگوں نے، چونکہ یہ وہ دور تھا خود کو حملوں والا، وہ سارا وہ برین واشنگ والا وہ سارا تھا، تو اب اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ یار یہ ایک فورسز کا بندہ
کیسے اتنے مطلب حساس جگہ پر دیکھیں، اس سے گورنمنٹ اور وہ ادارے بدنام ہو رہے تھے کہ یار آپ کے اداروں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنی حساس جگہ پر پہنچ کر اکثر کام کرتے ہیں. تو اس کا انہوں نے جو ان کے جو اس وقت ٹی وی شوز کے اندر یا جو باقی لبرلز تھے یا جو باقی ایسے کچھ کالم نگارز تھے جنہوں نے یہ لکھا، اس وقت کالم ہمارے پاس موجود ہیں کہ یار یہ حنیف قریشی نے اس کو مسجد میں بلا کر کمرے میں بٹھا کر برین واشنگ کی اور اس پر ممتاز صاحب نے یہ ایکٹ کیا. اب اسی پر ہمیں 109 کے تحت اس کیس میں شامل کیا گیا، یہ الزام لگا کر کہ ہم نے ممتاز حسین قادری صاحب کو کمرے میں بلا کر ان کی برین واشنگ کر کے ہم نے ان کو تیار کر کے یہ حملہ کروایا ہے. اس پر ہمیں جب ظاہر شامل کیا گیا تو ابتدائی طور پر چونکہ یہ پکچر سامنے نہیں آ رہی تھی، وہ خام خاص اٹھا رہے تھے، جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں کے ایک واقعہ ہوتا ہے تو سینکڑوں لوگ اٹھائے جاتے ہیں. تو ہمیں خام خاص کیا ضرورت تھی کہ ہم جناب گورنمنٹ کے آگے ہتھے چڑھتے. اس وقت جس وقت ہمیں یہ شامل کیا گیا تو ہم 2-4 دنوں کے لیے ہم تھوڑا سائڈ پہ ہوئے کہ بھئی پکچر تو سامنے آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وگرنہ اگر حقیقت آ رہی ہے یوٹیوب پہ جائیں، فرسٹ ریلی تو ممتاز قادری کے صاحب کی حمایت میں نے نکالی. ابھی بھی آپ لکھیں فرسٹ ریلی ان فیور آپ ممتاز حسین قادری، ہزاروں لوگ لے کر ان کے گھر میں پہنچ گئے. اس کے بعد یہ پورے 5 سال جتنا کیس رہا وہ ہم لوگ سارا کرتے رہے. تو الحمدللہ وہ جو میں نے اسٹام دیا تھا وہ بیسکلی آپ سب کو پتا ہے، پوری قوم کو پتا ہے کہ جب کبھی آپ کسی کیس کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو آپ کے جو وکلاء ہوتے ہیں وہ کورٹ کے اندر لکھ کر دیتے ہیں کچھ چیزیں، اور بہت ساری دفعہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ادھر سائن کرو ادھر سائن کرو. تو بھائی جتنے لوگ بھی کیسوں میں عدالتوں میں گئے ان سب کو پتا ہے کہ بھائی وکلاء 50 جگہ سائن کرواتے ہیں، آپ اسلامی انگوٹھے بھی لگاتے ہیں. اسی طرح سے وہ ایک جسٹ قانونی پروسیس تھا، اس کو انہوں نے کیا کہ جی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جی، اور وہی چیز تھی، حقیقت تھی کہ بھئی میں ان کو نہیں جانتا، بالکل میں نہیں جانتا تھا. وہاں لکھا ہوا تھا جی میں نے ان کو یہ جناب کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے پلان نہیں بنایا، بالکل ایسا میں نے نہیں بنایا. لیکن اس کے بعد کی میری وہ جو میڈیا کے اندر چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ کیوں چھپائی گئی کہ جب ہماری جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے 8 گھنٹے پوری ہوئی تھی تفتیش، پہلے 5 گھنٹے پھر 3 گھنٹے. آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے میں جانتا ہی نہیں سلمان تصویر کو، اس سے پہلے میرا کوئی اس کا جو واقفیت تھی اس نے بات لکھی ہوئی ہے کہ میں باقاعدہ طور پہ اس کی میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. سوری، ذاتی دشمنی بالکل صحیح ہے. تو میں جناب بھائی جان میری دیکھیں نا، میری ممتاز حسین قادری سے اپنا اس کا کیا نام ہے گورنر ملعون، میری اس کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. ذاتی یہ ہے کہ بھئی میرا کوئی بچہ مارا ہے، کوئی میرے گھر پہ حملہ کیا ہے، کوئی میری پراپرٹی دبائی ہے، یہ ذاتی ہے. اس نے میرے نبی کی بیعت بھی کی تھی، یہ ہماری اس سے دشمنی ہے. ذاتی دشمنی تو کوئی نہیں ہے کہ بھئی میں نے اس کے خلاف ایک کیس بنا کر یا میں نے اس کو کیا. اور دوسرے وہاں پر میں نے کہا جی کہ میں نے نہ ہی ممتاز قادری کو کہا کہ اٹھو اور جا کر اس کو قتل کرو، یہ بالکل صحیح ہے. میں نے تو کسی جگہ نہیں کہا کہ بھئی اٹھو اور جا کر قتل کرو. تو میں نے جو لکھ کر دیا میں نے صحیح لکھ کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ شومنٹ کی گئی کہ جب ممتاز قادری صاحب کو پھانسی لگی، شہید کیا گیا، اس کے بعد یہ میں نے لکھ کر دیا. حالانکہ یہ 28 جنوری 2011 کا یہ اسلام ہے اور اس کے اوپر ٹیمپرنگ کی گئی ہے کہ ڈیٹ اس کی مٹائی گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب میں جنوری کے اندر 2011 میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ ممتاز قادری صاحب میرا تعلق نہیں بقول ان لوگوں کے، تو پھر یہ جو 5 سال تحریک چلی کس نے چلائی؟ اچھا، ہر سنٹ جو ہے نا جس دن تقریباً 40 سے زیادہ پیشیاں ہوئی ہیں تو میں ریلی لے کر جاتا رہا. بھائی یہاں یہ باقی جو لوگ ہیں وہ تو بعد میں آئے. اچھا، آپ کی اتنی اکثریت، بریلوی علماء بھی آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہے تھے، پنڈی میں بھی آپ کا لڑکا بولتا ہے، جامعہ رضوی آپ کے پاس ہے، مدارس آپ کے پاس ہے، آپ ممتاز قادری صاحب کو بچا نہیں سکے. عمران خان کیوں جیل میں؟ اچھا، عجیب بات کر رہے ہیں آپ. اور بھائی ریاست کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ سوات کے اندر آپریشن کیوں ہو گیا جناب؟ وہاں پر ہزاروں جو لوگ جن کے پاس بندوقیں بھی تھیں، اصلا ہمارے پاس تو بھائی کچھ بھی نہیں. بریلوی عوام تو ویسے بھی جناب وہ اپنا قانون کیا ٹکرانے والے لوگ نہیں ہیں، تو ریاست سے ہم تھوڑا ٹکرا سکتے ہیں. جرم سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے اپیل کی صدر پاکستان کو؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کی ہے انہوں نے. یہ بالکل خبر ہے، یہ جھوٹ ہے. لیکن نا کوئی بھی چیز آئے ایسے تو نہیں ہوتا ہے. ممتاز قادری صاحب نے جو لکھ کر بیان دیے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کسی بے گناہ شخص کو قتل نہیں کیا، بلکہ میں نے گستاخ رسول کے مجرم کو اس کی سزا دی ہے. یہ ان کا بیان ہے، موجود ہے، یہ آپ فائل نکال لیں. دیکھیے حنفی میں باقاعدہ طور پر گستاخ رسول کے بارے میں کچھ جو میں نے پڑھا ہے یا مجھے بتایا گیا وہ یہ ہے کہ پہلی رات اس کے پاس جاؤ، دیکھو وہ شرابی نہیں ہے، ذہنی مریض تو نہیں ہے، اسے معاشی کو تنگی تو نہیں ہے، سارے معاملات اس کے ڈپریشن کے دیکھو، انزائٹی کے دیکھو. اس کے بعد
اسے دوسری رات دوبارہ سمجھانے جاؤ. پھر یہ بھی دیکھو کہ ان میں شرابی تو نہیں ہے, کہیں محلوط الحواس تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے پاگل ہے, یا اس کے بارے میں کوئی ایسی کوئی علاقے میں موجود تو نہیں ہے کہ وہ غصے میں رہتا ہے ہر وقت. تو تیسری رات جو تلوار لے کے جاؤ اسے قتل کر دو. یہ تو پھر معافی کی بات ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں معافی کوئی نہیں, گستاخ رسول کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احتیاط تھا, امت کو احتیاط نہیں. اس بارے میں تھوڑی سی دیکھیں, یہ آپ کی اس حوالے سے غالباً مطالعہ پورا نہیں ہے. جی جی. مرتد جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک مرتد خاص ہوتا ہے اور ایک مرتد عام ہوتا ہے. مرتد عام تو یہ ہے کہ جو کسی بھی ضروریات دینیہ کا انکار کرے اور وہ اس دائرہ اسلام سے نکل جائے, وہ مرتد عام ہے. جی جی. اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو جاؤ سمجھاؤ. باقی جو آپ نے کہا ہے اس کو دیکھا جائے پاگل تو نہیں فلانا, یہ تفتیش کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. مرتد خاص وہ شخص ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے, انسلٹ کرے, ان کی تحقیر کرے, یا کسی اور نبی کو گالی دے, تحقیر کرے. ایسا جو مرتد خاص ہے اس کو کوئی معافی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اس کو جو ہے نا یہ واجب القتل ہے. جوڈیشل بھی مارا جا سکتا ہے اسے. ہاں دیکھیں, ایکسٹرا جوڈیشل مارنا نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. یہ بڑی عام بات آپ نے کوشچن کی ہے. ہماری تمام فقہ کی کتابوں میں یہی ہے کہ آپ وہ سارے کا سارا معاملہ گورنمنٹ کے حوالے کریں, ریاست کے حوالے کریں, ریاست پورا تفتیش کر کے اس کو قرار واقعی سزا دے. یہ مسئلہ بالکل اسی طرح. بٹ اگر کہیں ایسی صورتحال ہے کہ واقعتاً کسی شخص نے گستاخی کی اور کسی عاشق رسول نے اس وقت اپنے غیر و غضب پہ قابو نہ پاتے ہوئے اس کو واصل جہنم کر دیا, اور بعد ازاں یہ تفتیش سے ثابت بھی ہو گیا کہ اس کا ذاتی اور کوئی اس کے اندر دشمنی نہیں, اناد نہیں, صرف اس وجہ سے اس نے کیا, اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ واقعتاً یہ بندہ گستاخ ہے, اب ایسے بندے کو شرعاً تمام فقہاء اس پر متفق ہیں. یہ میں آپ کو اپنی بک لکھی ہوئی ہے, میں آپ کو دے دوں گا, کہ انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ جی اس کو سزائے موت, یعنی اس کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. بٹ ہمارے بزرگوں نے بھی, یہ جو جہلم والی وہ بیٹھی ہوئی ہے وہ حضرت صاحب, انہوں نے یہاں پر غازی ملک ممتاز حسین قاضی صاحب کا معاملہ لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی 2 کتابوں کے حوالے دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی یہ شخص اتنا جھوٹا ہے اور اتنا غلط بیانی کرنے والا ہے کہ ایسے ہی نہیں, اس نے جو اسکرین شاٹس لگائی ہیں وہ بھی پیجز کی ٹھیک لگائی ہیں, لیکن جہاں وہ عبارت کی تشریح ہے, چونکہ وہ جاہل آدمی ہے, وہ فقہ کی پوری ڈیٹیل کو جانتا نہیں ہے, اس وجہ سے اس نے اس کو غلط تشریح کی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو لکھا وہ یہی ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لے کر کسی کو سزا دینے کی اس کو اجازت نہیں ہے, وہ سزا نہیں دے سکتا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اور جو تمہید ایمان کا جو حاشیہ جس کا وہ حوالہ دے رہا اس میں جو کہا ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی کسی گستاخ کو سزا دے گا تو حاکم وقت اس کو سزا دے. اس نے یہ لفظ دیکھ کر بیان کر کے اس نے آگے جناب اس نے کہا جی کہ اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ نے جو ملک ممتاز حسین قادری صاحب کو سزا دی ہے تو اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق جناب والا بالکل درست ہے, لو سامو اور اسی کوئی دین لگے پھر تسی سامو. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اعلیٰ حضرت نے 2 لفظ لکھے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یا باقی جو امت ہے وہ ایسے جاہلوں کے تھے چڑھ گئی ہے, ان کی روح بھی اس وقت جناب والا پریشان ہوگی کہ ہماری کتابیں کون پڑھ کر کیا بیان کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وہاں لفظ لکھا ہے کہ عند الفقہاء مصرح ہے, یعنی یہ بات فقہاء کے ہاں تصریح شدہ ہے کہ اس بندے کو سزا دی جائے گی, اور جتنے بھی فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے وہ یہ کی ہے, یہ لکھ کر اس کے اوپر میں آپ کو یہاں حوالے دے سکتا ہوں, تقریباً 100 سے زیادہ بلکہ 150 سے زیادہ حوالے میں نے خود میری بک میں نے لکھی ہے اس کے, اور بعد میں نے اس کے اوپر پوری تحقیق کی ہے. تو ان تمام فقہاء نے یہ تصریح کی ہے کہ اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا, لیکن اگر جو اس وقت کا حاکم ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار میں لوگوں کے حوالے سے قانون کی رٹ کو میں مضبوط کروں تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کے معاملہ نہ کرے, تو وہ جسٹ اس کو ہلکی پھلکی پنشمنٹ کر سکتا ہے, کوئی تھوڑی بہت سزا دے دی, نہیں نہ اس پر اجماع فقہاء ہے کہ جناب گستاخ رسول پہ قتل کرنے کی وجہ سے کسی کو سزائے موت نہیں دیا. وجہ ریزن کیا ہے, اس کے پیچھے پوری حدیثیں کھڑی ہیں. نبی علیہ السلام کے صحابہ نے آف دا ریکارڈ خود گستاخ رسول کو قتل کر کے آ کے رسول اللہ کو خبر دی کہ ہم نے ایسا کی ہے. فادر الدم, اللہ کے نبی نے کہا چھاؤ اس کا خون ضائع چلا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہاء احناف نے یہ اصرار کی ہے کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کی مثال خنزیر کی سی ہوتی ہے, مرتد کی مثال
کہ جیسے خنزیر جو ہے وہ بہت دم ہوتا ہے، وہ کسی کی فصل میں جائے کوئی اس کو کھڑکا دے، کوئی نہیں کہتا جی کہ یہ چودھری صاحب کا خنزیر تھا کیوں مارا ہے، راجہ صاحب کا خنزیر تھا کیوں مارا ہے۔ اسی طرح جو مرتد ہوتا ہے وہ مباح الدم ہوتا ہے، اس کو اگر کسی نے کھڑکا دیا تو اس کی کوئی بات حرج نہیں ہے۔ تاہم جہاں ریاست دینی قانون موجود ہو، اس کو سزا ریاستی طور پر دی جا سکتی ہو، تو پھر وہاں قانون کے حوالے ہی اس بندے کو کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی مرزا صاحب کی کل میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ شکر ہے قریشی صاحب نے یہ تسلیم کیا۔ یار کیا جھالانا بات ہے، میں تو 2011 سے یہی بات کر رہا ہوں، ہم تو شروع سے یہ بات کر رہے ہیں، ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ قانون ہاتھ میں نہ لیں نہ لیں نہ لیں۔ لیکن جس طرح ممتاز حسین قادری صاحب کے کیس کے فائل پڑھیں کہ وہ ڈیوٹی پہ ہیں اور سن رہے ہیں، پورا حالات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں بینر لگے ہوئے ہیں یہ بندہ واجب القتل ہے، علماء فتوے دے رہے ہیں، اس کے سر کی قیمتیں لگ رہی ہیں۔ ایسی حالت میں وہ بندہ، اس کی گارڈ ڈیوٹی ہے، وہ اس کو پوچھتا ہے یار آپ نے یہ گستاخی کی، وہ آگے اس کو گالی دیتا ہے اور خود نبی پاک کی اس کے منہ پر ریپ بھی کرتا ہے، اس کو غصہ چڑھتا ہے، وہیں پہ کھڑکا دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، پوری اسلامی لٹریچر اٹھا کر بتائیں کہ ایسی حالت میں ایسے بندے پہ کیا سزا دی جا سکتی؟ ٹھیک ہوگا۔ اچھا مرتضی حواس کی آپ نے بات کی، میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے جس میں نا سلمان تحصیل سے پوچھا گیا ایک پروگرام میں کہ کیا تم گستاخی کے حق میں ہو، ایک خاتون نے انٹر پوچھتی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ میں بالکل بھی اس کے حق میں ہوں، آپ کیوں مجھے بار بار ایسے شو کر رہی ہے کہ جیسے میں گستاخی کے حق میں ہوں اور جو میں ان کا ساتھ دار ہوں، اور میں بالکل بھی اس کے حق میں نہیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے حق میں ہو تو وہ مینٹل کیس ہے۔ کہتا ہے جی میں 295C کے جو غلط استعمال ہو رہا ہے یا اس طرح کے معاملہ کہ کسی کو پھنسایا جا رہا ہے تو میں اس پہ بات کروں کہ ساری ہو گئی۔ نعوذ باللہ کو ایسے سوچ بھی سکتا ہے اور نہ کوئی اس طرف کسی کی سوچ بھی ہے۔ ہم تو قانون کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس میں اگر اس کے اثرات غلط ہیں یا اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس میں اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ سارے مسلمان ہیں، اگر مسلمان کو ایسی بات کہے تو وہ تو پاگل ہوگا، وہ تو مینٹل کیس ہوگا۔ آپ کیوں مجھے کوئی کیس رجسٹر میں توہین رسالت کے حق میں ہوں؟ میں بالکل نہیں ہوں۔ میں نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم نعوذ باللہ ہم مسلمان ہیں، کوئی اس کو نہیں برداشت کر سکتا۔ میں ایک ضیاء الحق کے قانون کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کے اثرات ایسے ہیں کہ اس میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جب اتنی وضاحت کر دی تو پھر اس پہ آپ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے، ویڈیو میرے پاس موجود ہے جی آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کی ڈیٹ دیکھ لیں، اس کے مرڈر کے بعد کچھ ویڈیوز جو ہے نا وہ باہر آئی ہیں۔ اچھا جو اس وقت اس کا بیانیہ تھا، جو جہاں سے یہ جھگڑا چلا تھا کہ ایک ایسی عورت جس نے نبی علیہ السلام کو گالیاں دی، اچھا گستاخی کی، اس کو کورٹ نے سزا دی۔ یہ جا کر اس کے ساتھ بیٹھ کر اس نے کہا جی یہ میری بہن ہے اور میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ وہاں ہمارے پاس بھی ویڈیوز موجود ہیں کہ اس سے کوشچن کیا گیا کہ کیا عدالت نے اس کو فیصلہ غلط کیا؟ اس نے کہا نہیں عدالت نے صحیح کی ہے، لیکن میں اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے اس کو جناب میں ان کا صدر پاکستان کو اپیل کروں گا۔ ہاں، اس نے کہا میں اپنی پاور استعمال کر کے اس کو چھڑاؤں گا۔ یعنی یا تو وہ کہتا نا جی کہ میں اس کو گستاخ نہیں سمجھتا، ایک الگ بات ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی، وہ کہتا کہ یہ جج نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، یہ الگ بات ہے۔ وہ کہتا ہے جج نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے لیکن میری بہن ہے، میں اس کو پھر بچاؤں گا۔ اور اس کے تناظر میں پھر اس نے ایک بار نہیں 20 بار کہا ہے کہ یہ جو 295C کا قانون ہے یہ کالا قانون ہے، اور اس کو پھر بارہا سمجھایا گیا کہ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے، لکھتا ہے یہاں پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں اس کو نہیں مانتا، اور بعد میں کہتے ہیں میں نے کلمے کا انکار تو نہیں کیا، میں تو قریشی صاحب کے ریٹن کا انکار کیا۔ یہ تو بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو گستاخ رسول کی سزا موت ہے، یہ بلاسمی کا یہ کہ یہ قرآن و سنت کا قانون ہے، لہٰذا جو قرآن و سنت کے قانون کی توہین کرے وہ گستاخ ہے۔ اور پھر جو اس کی اس وقت کی ورڈنگ تھی وہ سب لوگوں نے سنی، جوتے کی نوک فلانا فلانا، وہ سارا وہ کرتا رہا۔ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب جو ہے وہ روافظ کے ایجنٹ ہیں، جناب یہ تو آپ پہ بھی سخت قسم کے الزام لگتے ہیں، بلکہ آپ کے اپنے لگاتے ہیں کہ آپ ایرانی فنڈڈ ہیں، آپ روافظ کے ایجنٹ ہیں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ مرزا صاحب روافظ کے ایجنٹ ہے؟ پہلی بات ہے یہ آپ پہ اپنے سے دبا صاف کرنے کے بجائے ان پہ دبا لگا رہے ہیں تاکہ یہ عوام الناس میں آپ نہیں دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے الزام، ہم نے اپنے مخالفین کو چیلنج کر کے دیا ہے، چیلنج ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ہمارے اندر رفضیت کی بات بتاؤ۔ رفضیت کیا ہے؟ جی جی رفضیت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، آپ صحابہ کرام کی بیعت بھی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں۔ رفضیت بھی دو طرح کی ہے، اس کو بیان کی ہے علماء نے، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام کی توہین کا ارتکاب کر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت راشدہ علی منہاج السنہ کا انکار کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے اور کئی چیزیں ہیں جن کے آپ عقیدہ رکھ رہے ہیں، وہ آپ کی رفضیت ہے۔
ہمارا چیلنج ہے کہ ہمارا کوئی ایک بندہ ثابت کرے کہ ہم نے کبھی کسی صحابی کی توہین کی ہو، گستاخی کی ہو، ہم نے کبھی بھی جو ضروریات اہل سنت ہے ان کا انکار کیا ہو. تو باقی کہنے سے تو امام شافعی پہ بھی فتوے لگے. ٹھیک ہے بھائی امام شافعی پہ اور چھوڑیں، پیر میرعلی شاہ صاحب پہ لگے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پہ صرف ان کے والدین کے نام ہیں. اچھا اچھا اور تقی علی ان کے بزرگوں کا تقی علی، نقی علی خان فلاں، تو اس کی وجہ سے کہا جی یہ تو شیعہ ہے کیونکہ اس کے نام شیعوں والے ہیں، اس کی آبا و اجداد. ٹھیک ہے، تو انہوں نے لکھا تیری نسل پاک میں بچا ہوا، انہوں نے کہا جی یہ دیکھو یہ شیعوں والے شہر ہیں. اس طرح سے تو کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے جو مرزا صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ جی وہ رافضیت کو پروموشن کر رہے ہیں یا رافضیت کے جناب وہ فرنٹ مین ہیں، تو بالکل ٹھیک کہا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے حوالے سے اس بندے نے جو جرأت دی ہے نا، یہی وہ اصل رافضیت کا موٹو ہے. اس نے ایک عوام کو یہ جسے کہتے ہیں نا ان کے ذہن میں ڈال دیے کہ کیا صحابہ کرام تنقید ان پہ نہیں ہو سکتی، ان پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. وہ بھی انسان تھے، بشر تھے. ایسی بے شمار ان کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کی منسوب کتابوں کو لے کر، منسوب کتابیں سر اچھا جن کی نسبت کی گئی ہے حقیقت نہیں ہے، ہم ان کا انکار کر رہے ہیں. صدیوں سے اس کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے. ہمارا حضرت فاضل بریلوی نے ان کتابوں کا 8 بیچ کے اندر موجود جو رسائل ہیں ان کا انکار کیا ہوئے فتاوی رضویہ شریف میں. باقی بزرگوں نے کیا ہوا کہ یار یہ کتابیں ان کی نہیں ہیں. جب ہم کتاب ہی نہیں مان رہے تو دیٹس مین ہم اس نظریے کو بھی نہیں مان رہے. لیکن یہ دھیما کشتی جیسے کہتے ہیں نا، زبردستی کر کے کہتے ہیں نہیں یہ تمہاری ہے، نہیں یہ تمہاری ہے. اچھا پھر آگے کیا تم چھاپ کیوں رہے ہو، تم یہ کرو. یار تم چھاپنے کا تو مطلب یہ ٹھہرا کہ ہمارا جو ایک منظم جو اہل سنت و جماعت کا کوئی مکتب ہے، فکر بریلوی کا کوئی خاص ادارہ ہے کہ جو ادارہ پلانٹڈ کر کے اس طرح کی کتابوں کو چھاپ کے تشہیر کر رہے ہیں. بھائی یہاں ہزاروں کے کوک شاستر جیسی کتابیں مارکیٹ میں چھپ کے بک رہی ہیں، مطلب گندی شندی کتابیں چھپ رہی ہیں. اچھی کتاب ہر تاجر لوگ ہیں جو پرانا نسخہ ملا چھاپا اس کو ڈال دیا، اوپر بزرگوں کا نام لکھا، یار چلو جی اسی نام سے کوئی نہ لے گا. عموماً ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایک عرض کر دوں، کتاب کوئی بھی مارکیٹ میں جب آتی ہے، ہزاروں ہم لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہزاروں کتابیں سامنے آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں یار فلاں بزرگ کی کتابوں پر نام لکھا ہے، فلاں فلاں فلاں، ہم لے آتے ہیں. انہیں لائبریریوں والے جو ہوتے ہیں نا لوگ، وہ اس چیز کو لے لیتے ہیں. تو یہی ان تاجروں کا مقصود ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی کتابیں چھاپیں گے، ہماری سیل ہوتی رہے گی، سلسلہ ہوتا رہے. لیکن یہ بندہ کہتا ہے نہیں تم جب تک ان کو فلانے کو کافر نہیں کہو گے، فلانے کو کافر نہیں کہو گے، فلانے کو کافر نہیں کہو گے، تو تمہیں جناب والا ہم اس وقت تک ہم تمہیں نہیں مانیں گے. دوسری طرف روافظ کی اصول کی کتابوں کے اندر اللہ کی گستاخی، رسول اللہ کی گستاخی، آل بیت کی گستاخی، اور ان کو بہرحال مرزے کو بتایا گیا کہ یار کیا تیری نظر میں یہ کتابیں نہیں ہیں؟ ان کی کتابوں میں صراحتاً اصول الدین کی بدعوی ہے، قرآن کی توہین ہے، ساری چیزیں. اس بندے نے آج تک اس کے حوالے سے گفتگو کیوں نہیں کی؟ اچھا کیوں نہیں اس نے جناب اس نے للکارا؟ کیوں نہیں اس نے کہا کہ جناب اور اوپر یہ کہ جب اسے کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو، کہتے ہیں نہیں، جب تک وہ لوگ ان کتابوں کو اون نہیں کریں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے عقیدے کی کتابیں ہیں، یہ مصنف ہمارے، میں ان پر فتویٰ. اور ظالم آدمی تو نے ہم سے پوچھا کہ یہ جن صوفیاء کی حوالے سے کتابیں تو نے ہمارے کھاتے ڈال کے تو نے گالم گلوچ شروع کی ہے، کیا یہ اس کو ہم اون کر رہے ہیں؟ جو ہم اعلان انکار کر رہے ہیں، تو تکفیر کر رہے امت کے ایک بڑے طبقے کی، اور دوسری طرف جو ان کی اصول کی حدیث کی کتابیں ان کے اندر سیدھے سیدھے بلند رہے ہیں، وہ تو نہیں لے کے آ رہا. اور پھر اسی طرح صحابہ کرام کے حوالے سے کہیں کہہ رہا ہے جی فلانا گھوڑا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صحابی مانتا ہے، 12 یہ کہتے ہیں. اس کی کلپ میں موجود ہے، اس نے تنزیہ والے سے اس نے کہا ہے معاویہ گھوڑا. اس نے یہ معافی مانگی ہے اس پہ، ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک اور پوڈ کاسٹ میں بھی یہ لفظ بولا، یہ بتایا، انہوں نے اس کو کاٹ دیا، یعنی اس کو نہیں چلایا. لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ صحابی ہیں، ان کو میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، اور دوسری طرف تو توہین کر رہا ہے کہ تو گھوڑا کہہ رہا ہے، صحابی کہہ کر تو ان کو پھر گھوڑا کہہ رہا ہے. تو کیا یہ رافضی والا کام نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں کہ جس کی وجہ سے ہم کو یہ الزام نہیں لگا رہے. ہم نے کہا ہوا ہے نا کہ بھئی ہمیں بٹھاؤ، ایک ایک چیز آئے سارا پاکستان آئے، اینکر آئے، سارے آئے، ہم اس کو جناب چوک چورائے میں ننگا کریں گے، بتائیں گے کہ یہ جو نے اس سے پہلے صرف یہ علماء پر اور بزرگوں پر اعتراض کرتا رہا ہے، اس کی اپنے اتنے گند اور بلنڈر ہیں کہ میں اگر 10 گھنٹے بیان کرتا ہوں اس کو ختم نہیں کر سکتا. اچھا، ایک طرف آپ کتابوں کا بالکل انکار کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کا کلپ بڑا وائرل ہے کہ آپ نے صادق رسول اللہ بھائی کو بات کی تھی
کسی بزرگ کا نام صادق تھا، انہوں نے کہا اپنے مرید کو کہ صادق رسول اللہ، بعد نے کہا صادق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کلپ تعویل کر رہے ہیں. جی دیکھیں کلپ کاٹ کر کوئی بھی کسی کے متھے لگا سکتے ہیں. صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک گفتگو ہوتی ہے، آپ جو جواب دیتے ہیں تو جواب کئی طرح سے ہوتے ہیں. بعض اوقات برہانی جواب ہوتا ہے، بعض اوقات الزامی جواب ہوتا ہے. اب آپ الزامی جواب لے لیں، برہانی چھوڑ دیں، برہانی لے لیں، اس کو لے لیں، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. بنیادی طور پر میں میتھڈ بتا رہا تھا کہ اس طرح کی کتابیں اگر کوئی ایسی چیزیں آ جائیں تو ان کا ہم کریں گے کیا. اچھا اچھا. میں یہ میتھڈ بتا رہا تھا کہ یہ میرا میتھڈ نہیں ہے. اچھا. یہ پوری امت کے محدثین، علماء، فقہاء، ہر صدی کے بزرگوں کا یہ میتھڈ ہے کہ بھائی اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی کتاب آ رہی ہے جو کسی بزرگ کے حوالے سے نام سے جو ہے نا یہ منسوب ہے، تو آپ اس کتاب کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہے جو خلاف شریعت ہے تو اس خلاف شریعت بات کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہوگا. اچھا. اس میں یہ ہے کہ پہلے دیکھیں گے کہ کیا وہ جو بزرگ ہستی ہے وہ مسلمہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا علم، اس کا تقوی، اس کی ولایت کیا ہے. ہند امت مسلمہ ہے، ٹھیک. امت اس کو کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر ثابت ہو جائے کہ یار یہ تو متقی شخصیت ہے، عظیم المرتبہ اللہ کی ولی ہیں، یہ بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا محقق ہے، اب ہم کہیں گے کہ بھئی یہ جو کتاب ہے، چونکہ کتاب کا کتاب ہونا ثابت کرنا، اس کی جو ادلہ ہیں گے، اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی بہت ساری شرائط ہیں کہ جو مقدمہ ابن صلاح نے لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح ہمارے اعلیٰ فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہیں. دیگر جو محدثین ہیں انہوں نے یہ پورے باب باندھے، لیکن چونکہ وہ عربی میں لکھی ہوئی ہیں، مرزا صاحب کو نہیں پتہ ہے. اب وہ عربی میں وہ سارا میتھڈ موجود ہے کہ کتاب کسی کے نام اگر منسوب ہے تو کیا طریقہ ہے اس کو چیک کرنے کا. ٹھیک ہے. اب ہم پہلے یہ کہیں گے کہ بھائی یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب اگر اصول پر نہیں آ رہی ہے، جس طرح وہ اصول ہیں کہ کتاب جس کو پورے اس کی کتابوں میں حدیث جو علم الحدیث کی کتابیں ان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اگر ان اصولوں پر وہ کتاب پورا نہیں اتر رہی ہے تو ہم انکار کر دیں گے. ہم کہیں گے یہ کتاب اس بزرگ کے نام غلط منسوب ہے. کیوں؟ اس کی ولایت مسلمہ ہے، اس کی عظمت مسلمہ ہے، یہ چیز اس کی طرف غلط منسوب ہے. دوسری چیز آ گئی، اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو کتاب ہے یہ تو نہیں کی ہے، فلاں بزرگ نے اس کا اپنی کتاب کے اندر ایک ذکر کیا ہے کہ یہ اس کی کتاب ہے، مسلمہ ہو گئی. اچھا، اب اگر کتاب مسلمہ ہو گئی تو ہم اگلی بات کریں گے کہ یہ الحاقات میں سے ہوگی. یہ عبارت الہاقی اور ایسا ہوتا رہا ہے. ہزاروں اس کے اوپر مثالیں علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں. خود جو نا کتنے علاقات، یہ مرزا بھی مانتا ہے کہ حدیث کے اندر کتنے علاقات ہیں جن کی وجہ سے حدیث کا جو نا حکم کہیں ایک جملہ الہاقی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حدیث کا حکم اور ہو جاتا ہے، کئی جگہ پر جناب والا اس کا حکم اور ہوتا ہے. تو یہ ایک پورا اصول ہے، پورا علم ہے. اب اگر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نہیں یہ الہاقی عبارت نہیں ہے، دوسری طرف اس بندے کی شخصیت کیا ہے؟ مسلمان. اب ہم کہیں گے کہ یہ عبارت اگر قابل تعویل ہے تو اب ہم اس کی تعویل کی میں نے مثال دی تھی کہ ایک بزرگ نے تعویل کے طور پر یہ بات کہی تھی کہ اس کے سامنے پڑھا گیا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ، تو اس نے تعویل کی کہ بھائی یہ تقلیب ہوئی ہے، یعنی مبتدا مقدم ہوتی ہے، خبر مؤخر ہوتی ہے، یہاں خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے، یہ اصل میں لا الہ الا اللہ رسول اللہ صادقن. تو یہ ایک علمی بات ہے اور اس کو پکڑ لیے جی لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ انہوں نے جائز قرار دیا. تو یہ ایک ظاہر ہے جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو پوری گفتگو ایک اس کے راؤنڈ اباؤٹ کو سن سمجھ کر وہ کی جاتی ہے. اچھا مرزا صاحب سے ہاتھ کیا تھوڑے تاکہ پہ آتے ہیں. اگر اعمال صحابہ حجت ہے تو جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب خلیفہ بنایا اپنے بیٹے کو تو آپ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ خلافت کی جانب سے کہا جاتا ہے اگر آپ اعمال صحابہ کو حجت مانتے ہیں. کیا مطلب یہ بات ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ہمارا کہاں یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی کا ہر عمل قابل حجت ہے؟ اگر ہر صحابی کا ہر عمل قابل حجت، جی نہیں، یہ تو غلط ہے، یہ لاجانی بات ہے. الصحابۃ کلھم عدول کا مطلب ہے کہ صحابی روایت حدیث کے اندر جو ہے وہ عادل ہوتا ہے، یعنی روایت حدیث کرنے میں صحابی جو ہے نا وہ جھوٹ جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں بول سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے عن رسول اللہ صحابی کہتا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے ہم مسلمان اس کو مانیں گے، کیونکہ اگر ہم اس پہ صحابی پہ جرا شروع کریں گے تو آپ کو قرآن پہ کیسے ثابت ہوگا؟ پھر قرآن نہیں ہے، پھر حدیث نہیں ہے. تو یہ کسی سنی کا نہیں ہے نظریہ کہ ہر صحابی کی ہر بات ہمارے لیے حجت ہے، ہر قول اس کا ہمارے لیے حجت ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اگر یہ بات ہو تو پھر جو صحابہ کرام کے حوالے سے ہماری بے شمار جگہ پر نظریہ عقیدہ ہے کہ فلاں مسئلے پہ فلاں صحابی سے خطائی تعدی ہوئی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟
یہ ایسا کوئی ہمارا عقیدہ نہیں. ٹھیک. اچھا سر ایک سوال ہے کہ عمومی طور پہ مرزا صاحب تو موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں, بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں, بڑی سادہ لوگ زندگی وہ کہہ رہے ہیں میں گزار رہا ہوں, تو آپ جو مفتیانی کرام ہے وہ کہتے ہیں جی چندے جناب سائیکل تے آتے ہیں نا مفتی کہ جناب مسجد جلے جانے نہیں جناب تے وہ پلاٹو ہوتی ہے کول, آپ کے پاس بھی چاہی گاڑی ہے, آپ کے پاس بھی بڑی گاڑی ہیں, مختلف مفتیانی کرام ہم نے خود دیکھا ہے کہ بڑی سفید پوشی بعد میں بڑی جناب گاڑیاں چاہیے. اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے جناب علماء کا کہ یہ باقاعدہ طور پہ صحابہ کرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس 28 سال سونا تھا. تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے کہ سادہ لوگ زندگی ہونی چاہیے مفتیان کرام کی, علماء کرام کی, یا کوئی اس کے نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ وہ امت کے لیے رول ماڈل ان کی ہستی تھی, تو انہوں نے سادہ زندگی گزاری ہے. امن کمال یہی ہے کہ آپ سادہ زندگی گزاریں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں تو اس کے استعمال کرنے کا بھی حکم شریعت کے اندر ہے. اس کو چھپانا یہ گویا کہ کفران نعمت ہے, یعنی آپ کو اللہ نے کوئی دیا ہے, آپ پہنتے نہیں ہیں, آپ کھاتے نہیں ہیں, گھر والوں کو نہیں کھلاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں کفران نعمت میں آتی ہیں. اللہ نے اگر آپ کو دیا ہوئے تو آپ بالکل اس کو استعمال کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے, میں اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو, لیکن علماء جو صبح و شام لوگوں کو حلال اور حرام کی ترغیب دیتے ہیں, حرام بتاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, تو یہ کیوں کر ایسا ہے کہ بھئی وہ حرام کے اندر جو ہے نا وہ خود جان بوجھ کر پڑیں گے, لیکن بہرحال نفس ہے, اس میں آ کر کوئی حرام میں بھی پڑھ سکتا ہے. ہر آدمی اپنے ذات کا جواب دے گا اللہ کے آگے. میرے پاس بھی الحمدللہ گاڑی ہے, ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں پچھلے جو ہے نا 25-30 سال سے خطابت کر رہا ہوں, بیرون ملک میرے سفر ہیں, اور میں خطابت کے حوالے سے لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ویسے تو ہمارے مخالفین ہمیں کہتے ہیں جی کہ یہ کروڑوں روپے آپ کماتا ہے, تو بھائی کروڑوں روپے جب کماتا ہوں تو پھر میری گاڑی پہ اعتراض کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, جب آپ ایک طرف ہم پر یہ الزام لگاتے ہو کہ یہ کروڑوں روپیہ جو ہے نا وہ کماتا ہے, تو پھر بھائی کروڑوں روپے کماتے ہیں تو پھر گاڑی تو ہونی چاہیے نا, حالانکہ میرے وہ کروڑوں کی گاڑی نہیں ہے, لاکھوں کی گاڑی ہے. تو اس لیے یہ واقعی ہے کہ معاملہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب کا ایک جہالت ہے. یہ جو آپ نے سونے کے حوالے سے بات کی ہے, تو یہ مرزا صاحب کی جہالت ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں جب علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے تاریخ کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں یا سیرت کے حالات و واقعات ہوتے ہیں. اب ہر چیز 100/100 سند صحیح کے ساتھ جو ہے نا سیاستہ سے یا حدیث کی کتابوں سے تو نہیں ملتی ہے. بہت ساری ایسے واقعات ہوتے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں ہوتے ہیں, تو وہ ایک ترغیب کے لیے یا دین کے ایک کسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اس کو ساتھ حوالہ دے کر بیان کر دیا جاتا ہے. جس طرح صحابہ کرام کے حالات زندگی پر لکھی ہوئی کتابیں جیسے اسد الغابہ ہے, الاستیاب ہے, معرفت الصحابہ ہے, دیگر اس طرح کی کتابیں, تو ان میں جو چیزیں ہیں اور وہ بڑے بڑے محدثین کی لکھی ہوئی کتابیں, وہ علماء پڑھتے ہیں تو وہاں سے بیان کر دیتے ہیں. تو یہ جو 28 ٹن سونے والی بات ہے, تو یہ جو ہے نا ایسی کتابیں جو اہل سنت کے ہم مستند کتابیں, بڑے بڑے ائمہ ہیں, محدثین نے لکھی ہیں, ان میں لکھی ہے. لیکن بہرحال مرزا صاحب کے حوالے سے میں تھوڑا سا ہم بھی عرض کر دیتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں نا ہر بات کو حدیث صحیح سے بیان کریں. تو میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا کہ ابھی گوگل کریں اور حدیث نمبر 3129 یعنی 3129 بخاری شریف کی حدیث ہے. اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں پوری ڈیٹیل میں تفصیل ہے کہ ان کے پاس لوگ جو ہے نا وہ رقم رکھتے تھے اور وہ آگے اس کو جناب وہ کر دیتے تھے, صدقہ کر دیتے تھے, امانت رکھتے تھے. لیکن دی اینڈ جو اس کے لاسٹ کے جو الفاظ ہیں, وہ لاسٹ کے جو الفاظ ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا تو اس وقت ان کے پاس 5 کروڑ اور 2 لاکھ درہم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پراپرٹی اس وقت تھی جو تقسیم ہوئی وراثت. یہ بخاری کے اندر ہے. اب میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا جو 1 درہم ہوتا ہے تو تقریباً 3 گرام چاندی کا ہوتا ہے. تو 3 گرام چاندی اگر ہم اس کو کریں جو 5 کروڑ اور 2 لاکھ درہم کو اگر ہم تقسیم کریں اور اس کو کر سکتے ہیں تولوں میں اگر آپ لے کر آتے ہیں تو یہ کل تقریباً چاندی بن جاتی ہے سرکار 156 ٹن چاندی بن جاتی ہے. اور آج کے حساب سے جیسے آج کا مثال تقریباً 3350 روپیہ تولے کا ریٹ ہے, تو اس حساب سے 44 ارب 80 کروڑ 45 لاکھ 26 ہزار یہ رقم بنتی ہے جو کہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑی ہے.
تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف تو تمام صحابہ میں سب کو پتہ ہے سب سے امیر صحابی تھے. اچھا. اس زمانے میں ان کے جو گھروں کی جو ٹائلیں تھیں نا، ٹائلیں اس زمانے میں حقیق کے پتھر کی ٹائلیں لگی ہوئی تھی. اچھا. ٹھیک ہے، تو یہ تو صحابہ کرام یہ جو آتا ہے کہ وہاں کھانے کو نہیں ہوتا تھا فلاں، یہ ابتدائی اسلام ہے. جس وقت جناب کیسر و کسرا کے خزانے رسول اللہ کے صحابہ کے ہاتھ میں آ گئے، بھئی ایک ایک جنگ میں آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ 100 150 اونٹ سونا اور چاندی کے جناب وہ خزانے اٹھا کر مدینے لائے. اور جس دن جناب والا ایک جنگ سے حضرت خالد بن ولید نے جو خزانہ بھیجا، تو روایتوں میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دیکھ کر حیران رہ گئے. اور جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقیناً اپنی زندگی میں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اچھا اتنا بھی رقم ہو سکتی ہے دنیا میں، یہ اتنا سونا چاندی اتنے پیسے بھی ہو سکتے ہیں. تو جناب صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ نے پھر رحمت کے دروازے کھولے. اچھا قبلہ، اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کا استانت میں عقیدہ کہ اولیاء اعظام مدد کرتے ہیں، غوث اعظم مدد کرتے ہیں، قطب الاقطاب مدد کرتے ہیں، داتا صاحب مدد کرتے ہیں. تو یہ جناب بڑا ٹاؤن کیا جاتا ہے اہل سنت میں کہ اگر مدد کرتے ہیں تو غزہ دے مسلمان جناب وہ بات بھی ٹھیک ہے، وہ پس رہے ہیں بیچارے، 900 کلو کا بم پھینک رہا ہے جناب، تو کیوں کوئی اولیاء اللہ کہتے ہیں 1965 میں ایک بابا جی آئے، وہ جناب مطلب وہ داتا صاحب تھے یا کوئی بھی جو حوالہ دیا جاتا ہے لوگوں کی جانب سے، ایک بات مشہور ہے لوگوں میں کہ وہ جناب بم اپنے تھیلے میں ڈال دیتے تھے، وہاں پہ کیوں نہیں بم تھیلے میں ڈال رہے؟ یہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں آج کل. دیکھیں، بنیادی طور پر ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. وہی ہے کہ جو شفا دیتا ہے، وہی ہے کہ جو علم دیتا ہے، وہی ہے جو رزق دیتا ہے. لیکن باقی جو ساری چیزیں ہیں، انسان جو ہے وہ رزق تلاش کرنے کے لیے دکان کھولتا ہے. تو سوال یہ کہ جب اللہ کے رازق ہونے پر آپ کا یقین ہے تو آپ دکان کیوں کھولتے ہیں؟ اللہ شفا دیتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ تو بڑا سمپل سے اس کا جواب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی شفا ہوتی ہے جو ڈاکٹر کے ذریعے سے ملتی ہے. وہ رزق اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے جو دکان کھول کر ملتا ہے. تو اسی طرح سے انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا ملائکہ ہوں یا اللہ کی جو مخلوق ہے، ان کی جو مدد ہوتی ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے. اب یہ اس طرح کے اعتراض اٹھانا کہ جناب اگر یہ بابے مدد کر سکتے ہیں تو پھر آج جناب غزہ میں کیوں نہیں کر سکتے، یہ دراصل مرزا جیلمی جیسے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کے اعتراض اٹھا کر بیسکلی وہ جو ہے نا وہ ملحدین کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں، جو دین کا انکار کرنے والے ہیں. کیوں کہ یہاں پر بڑا آسان سا سوال ہے. 2 منٹ کے لیے ہم مانتے ہیں جی بابے مدد نہیں کر سکتے، ثابت ہو گیا، آپ نے یہ مثال دے کر ثابت کر دیا کہ بابے جو ہے نا ہے ہی نہیں ہے، وہ مدد کر ہی نہیں سکتے. تو آپ کو تو عقیدہ اللہ مدد کرتا ہے، تو اللہ کیوں نہیں مدد کر رہا وہاں غزہ کے اندر؟ کیوں نہیں کر رہا؟ نہیں وہ تو کہتے ہیں یہی بات اگر ملحد رکے ہیں، بابوں کو آپ بعد میں رکھے ہیں، ولیوں کو نبیوں کو آپ بعد میں رکھے ہیں. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک آپ پر ملحد اگر یہی سوال کرے کہ اگر آپ اللہ کے اتنے ہی پیارے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ یہ بم کیوں مروانے دے؟ اگر اللہ آپ کا ہے تو آپ پہ بم کیوں لگ رہے ہیں؟ تو کیا آپ اللہ کے وجود کا انکار کر دیں گے؟ تو بیسیکلی یہ مرزا جیلمی، یہ میں نے جو کہا ہے کہ یہ ملحدین کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے، یہ بالکل لوگوں کے ذہن اسی طرح یہ ایسے سوالات اٹھا رہا ہے کہ جو بنیادی طور پر وہ ملحدین ہیں کہ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں اور وہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ یہ اس طرف لے کر قوم کو جا رہا ہے. واقعی بات یہ ہوتی ہے حضرت، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کی کرامت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو نبی ولی کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں. حضرت سیدنا نبی پاک نے بھی کیا، یا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو کیا تو باذن اللہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. میں مردے زندہ کرتا ہوں، انہوں نے کہا میں زندہ کرتا ہوں، میں کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. تو اللہ کا اذن ہو تو ولی بہت کچھ کر سکتے ہیں، نبی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اللہ کا اذن نہ ہو تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ کا اذن کہاں کیا ہے یہ میں اور آپ اس کے جناب اہل ہی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کہاں اللہ کی کیا مرضی اور اللہ تعالیٰ کی کیا رضا ہے. ایک شخص کی ہزاروں ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں جس میں وہ الہاد کا قتلہ کما کر رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ ایک دیوبندی عالم نے کہا کہ مرزا صاحب اگر ملحدان کے خلاف بولیں اور وجود خدا پہ بات کریں تو وہ بڑی اہم بات کرتے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کے اس طرف آئیں. بلکہ ساحل الدین صاحب نے کہا کہ آپ اگر اس طرف آئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. شہید سیالوی صاحب آپ کے یہاں پہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جو مرزا صاحب اگر الہاد کے خلاف جہاد کرے تو بڑی اعلیٰ بات کرتے ہیں.
آپ کی تو کبھی الہاد میں کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں نظر آئی، تو آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ملحودوں کو سپورٹ کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ کا معلومات نہیں ہے، میری بھی کافی ساری گفتگو موجود ہے اس حوالے سے، چیزیں ہماری کوشش ہم لوگ کرتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. باقی میں نے ملحد نہیں کہا مرزے کو، میں نے یہ کہا ہے کہ اس کی ان ایکٹیویٹیز، اس کے اٹھائے جانے جو اپنے تائیں وہ نبیوں اور ولیوں کے خلاف چیزیں اٹھا رہا ہے، حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے جو منکر ہیں ان کو سپورٹ مل رہی ہے. اگر یہی بات ہے تو پھر جو راجہ کیسر راجہ صاحب ہیں انہوں نے جو پوری یہ ویڈیوز بنائی ہیں کہ بھائی آپ کی ان ویڈیوز کے ذریعے سے فلاں 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 لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، مرزا صاحب دینا جواب. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ایسا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ملحد ہو چکا ہے، لیکن ہم یہ پوری قوم سمجھ رہی ہے. اللہ نے ہمیں عقل شریف یہی دی ہوئی ہے نا کہ جب آپ دیکھتے ہو یار یہ کام کیوں ہوا، یار یہ فلاں وجہ سے ہوا ہے، تو آپ اس نتیجے تک تو پہنچ سکتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ ملحدوں کا راستہ کھول رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ مرزا صاحب ہر ملحد کے حوالے سے ہی ان کا جناب بڑا نرم رویہ ہے. دھرو راٹھی ایک انڈیا کا ایک یوٹیوبر ہے جو ملحد ہے، ہندو پہلے تھا اور اب وہ ملحد ہے. اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ حفظ اللہ تعالیٰ من الجنت والناس. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس دور کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے. میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، ریسپیکٹ کرتا ہوں. ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے اور اس کا انکار وہ نہیں کر سکتے. اب سوال یہ کہہ کر پھر آگے وہ کہتے ہیں الحمدللہ. قرآن مجید قرآن رشید کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ تم میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تو جو ملحد اللہ کے دین کا دشمن ہے اس کے ساتھ آپ محبت کی پینگیں بنا رہے. دو چیزیں قابل غور ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی وہ نعمت ہے میں محبت کرتا ہوں، اور دوسرا میں ریسپیکٹ کرتا ہوں. تو ایک ہندو ملحد کو اللہ کی نعمت قرار دینا، ایک ملحد کو اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دینا، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی نہیں ہے؟ پھر قرآن مجید قرآن رشید کے اندر واضح طور پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. سورہ مجادلہ آخری آیت کہ تم جو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں اس حالت میں ان کو نہیں پاؤ گے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ لو کانوا آباءهم وابناءهم او اخوانهم وعشیرتهم، چاہے ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، جو اللہ کے دین کے نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ دوستی تم انہیں کرتا نہ پاؤ گے. تو یہ دشمنوں کے ساتھ کہتے ہیں میں لو یو، میں محبت کرتا ہوں. پھر کہتے ہیں جی میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں. قرآن مجید حدیث مبارکہ یہ جو وہی مشکات شریف جو سامنے رکھی ہوتی ہے اس میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں حضور نے فرمایا من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جس نے کسی بدعتی آدمی کی ریسپیکٹ کی تو اس نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا، بلڈنگ کو گرا دیا. اور بھائی جو بدعتی کی ریسپیکٹ کرے اس نے بلڈنگ اسلام کو گرایا. تو جو کہتا ہے ملحد کو کہ میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کیا نہیں ہے کہ وہ بندہ جو دین پر، مذہب پر، خدا کے وجود پر اعتراض اٹھانے والا ہے، آپ اپنے سننے والوں کو اس کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ حفظہ اللہ وہ اللہ کی نعمت ہیں. تو کون جو مرزا صاحب کے لیکچر سننے والا وہ نہیں چاہے گا کہ میں دھرو راٹھی کو سنوں کہ وہ اللہ کی نعمت ہے؟ تو تمام سننے والے میں ان سے کہوں گا کہ یہ وہ بدبخت آدمی کہ جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے شیخ الحدیث کتوں کی طرح گلیوں میں پھر رہے ہیں. مطلب ایک طرف اس کو اگر کوئی سخت لفظ بول دو تو یہ کہتے ہیں علماء کی زبان سنیں، تو کیا قوم کے سامنے اس کی زبان نہیں ہے کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں کیا بکواس کرتا ہے؟ یہ صحابہ کرام کے حوالے سے کیا جناب اس کا رویہ ہے؟ صحابہ کو کوڑا کہہ دینا، صحابہ کرام کی توہین کرنا، یہ کیا ہے؟ اچھا، لاسٹ ویڈیو میں تو آپ نے کہہ دیا تھا پوڈ کاسٹ میں ارشاد بٹی والی کہ یہ اپنے ہی فتوے کی روشنی میں کافر ہے. کیسے کافر ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں تو میں نے ثابت کی تھی، مطلب بیان کیا تھا کہ انہوں نے جو فتوے دیے ہیں اپنے فتوے کی روشنی میں یہ بندہ گمراہ بھی ثابت ہوتا ہے اور یہ بندہ کافر بھی جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے اپنے فتوے کی روشنی میں. ایک تو وہی بات ہے الہام کے حوالے سے کہ یہ کہتا ہے جی کہ اگر کوئی آدمی جو ہے نا الہام کا دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی میرے پاس کشف کے ذریعے سے، یہ الہام کے ذریعے سے کوئی خبر آئی، تو یہ کہتا ہے کہ ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور پھر صوفیاء اور بزرگوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جناب یہ لوگ جو نا کتے کی موت جو ہے نا وہ مر گئے، جو الہام کا دعویٰ کرنے والے ہیں. پھر بعض جگہ یہ کہتا ہے کہ صوفیاء نے جو نا یہ الہام کا نظریہ پیش کر کے یہ ختم نبوت پر جو ہے نا وہ ڈاکہ ڈالے. اب دوسری طرف جن لوگوں کو یہ مجدد کہہ رہا ہے، جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہے،
اپنے چینل پہ اس کی ڈلی ہوئی ویڈیو ہے جس میں ذاکر نائک یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے الہام ہوا اللہ کی طرف سے، اور اس کے منہ سے وہاں پر نکل گیا کہ رسول اللہ کی طرف سے، یعنی بیچ میں رسول اللہ بول دیا۔ بعد میں اسے یاد دلایا گیا تو ذاکر نائک نے کہا کہ نہیں، میں لفظ رسول اللہ نہیں، میں اللہ بول رہا تھا، میرے منہ سے رسول اللہ نکلا۔ اب یہ اس بندے کا جھوٹ دیکھیں، اس مرزا جھیلمی کا۔ ابھی اس کی لیٹسٹ جناب وہ امریکہ کے کوئی ہیں صاحب، ان کو اس نے جناب والا پوڈ کاسٹ کی اس کے ساتھ، اس کو یہ کہتا ہے کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا جی کہ میرا تھا شرح صدر میں کہنا چاہ رہا تھا، غلطی سے میرے منہ سے نکلا۔ دکھاؤ کہاں کہا اس نے۔ مطلب اتنا جھوٹا آدمی ہے یار یہ۔ کوئی اس کیمرے کی دنیا کے اندر جہاں کیمرے میں ہر چیز اس کی ریکارڈ موجود ہے، اس پہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بھائی ذاکر نائک نے جو رجوع کیا تو ذاکر نائک نے کہا کہ میں نے جو رسول کا لفظ بولا ہے، رسول کی طرف سے الہام نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جب یہ خود الہام وہ مان رہا ہے کہ بھائی ہوا ہے، اور پھر یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں نہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، بھائی تو کیسے کہتے وہ کہنا چاہ رہے تھے، اور اب اس نے ایک نیا پینتر بدلا، اس کو پتا ہے کہ اڑونگے میں یہ آ گیا ہے اور یہ اپنے جناب جو ہے نا ان کی وجہ سے یہ پکڑا گیا۔ اب اس نے ایک نیا شرلی چھوڑی، یہ کہتا نہیں بھائی یہ خفی، پہلے کہتا تھا لفظ الہام، اب لفظ الہام بولنا چھوڑ دیا، اب کہتا ہے نہیں بھائی یہ خفی، تشریح کر رہی نہیں بھائی یہ خفی، بھائی وہی کیا۔ بات یہ ہے کہ الہام کی تو نے بات کی ہے کہ جو بندہ الہام کی بات کرے وہ بندہ کافر ہے۔ پھر پورے کلپ موجود ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کے، علامہ البانی جو ہے اس کا بابا، اس نے پورے الہام کو تسلیم کی ہے۔ اسی طرح سے الفوز الکبیر کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے فرمایا جی کہ جناب مجھے الہام ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے مولانا مودودی صاحب ترجمان القرآن کے اندر انہوں نے لکھا ہے جناب کہ جی الہام کے حوالے سے انہوں نے پوری بات کی ہے۔ پھر اس کا جو بابا اسحاق ہے جس کو یہ جناب مجدد کہتا ہے، بابا اسحاق نے تو پورے جناب اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، ایک نہیں کئی ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے جن چیزوں کو یہ خود کفر کہہ رہا ہے، اب وہ تمام ان لوگوں کے اندر موجود ہیں جن کو یہ مجدد کہہ رہا ہے، تو یہ اپنے اس فتوے کی روح سے کہ جس طرح سے جو کافر ہیں اس کے فتوے سے کافر ہو گئے نا، تو جس طرح مرزائی مجدد مانتے ہیں مرزا قادیانی کو، تو بتائیں وہ کافر آئیں گے نہیں ہیں؟ تو اب یہ جن کو کافر کہہ چکا ان کو یہ جو ہے نا مجدد مان رہا ہے، تو یہ کیا ٹھہرا۔ پھر اس کے علاوہ اس کی اور بہت ساری جو ہے نا وہ گمراہی ہیں۔ اس نے اس بات کو ابھی تک جو ہے نا اس نے جواب نہیں دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہم باقاعدہ اپیل کریں گے اداروں سے کہ اس کے خلاف توہین مذہب کا کیس ہو۔ اچھا بھائی اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گالی دی ہے، ان کو کتا کہا ہے، ہاں جی کہا جی وہ معذرت، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی جی یہ اس وجہ سے بھی اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے یہ بندہ اللہ کا دشمن ثابت ہو گیا، یہ گمراہ ملعون ثابت ہو گیا۔ جو عقیدہ بیان کیا میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اس نے اپنی ویڈیوز کے اندر تسلیم کیے ہوئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک یہ مانا ہوا ہے۔ اب ولی اللہ اس نے مانا ہوا ہے، اور ان ویڈیوز کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھونکا ہے، تو جو ولی اللہ کو کتا کہے وہ کون ہے؟ من عاد لی ولی فقط آذنت بالحرب، یہ کون ہے؟ یہ جہنمی آدمی ہے۔ اب اس کو اگر اپنی فتوے کی روح سے اگر اس کو لوگ کہتے ہیں نا مرزا جہنمی، تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ اپنے فتوے کی روح سے یہ جہنمی نہیں، یہ تو بہت اوپر کی شے ثابت ہو گئی ہے۔ میں آگے بیان کروں گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی گستاخ ثابت ہوتا ہے اپنے فتوے کی روح سے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے بدماشی دیکھیں، اس خبیث آدمی کی خبیثانہ حرکتیں دیکھیں، اس کی، میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، یہ اس وقت ادارے اگر اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو یہ چیز بہت آگے تک جائے گی۔ مطلب یہ جو مرضی آ کر بھونکے، اس کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اداروں نے، اور اس پر تو میں کہتا ہوں پوری قوم کو جناب سامنے آنا چاہیے کہ بھائی اس آدمی نے، میں کہہ رہا ہوں، میں اگر کسی شیعہ کے کسی بڑے اسکالر کو میں اگر کتا کہوں تو ادارے کیا کریں گے؟ اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھونک رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو بکواس کر رہا ہے، یہ بڑے بڑے فقہاء کرام کو اس نے، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اتنے بڑے فقیہ اعظم کو اس نے جناب کتی کا بچہ کہا، ٹھیک ہے، دیکھیں دی ہوئی ہے، اور ابھی ہم اس کے خلاف منظم طریقے سے کام کریں گے۔ بالکل یہ بالکل یہ توبہ کرے گا، یہ خبیث معافی مانگے گا، بصورت دیگر اس کے خلاف ہم کارروائی کروائیں گے۔ یہ کوئی بات ہے کہ جناب یہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، دیکھو اس کے ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں،
خود یہ جو کتاب، جس کتاب کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ پر یہ الزام لگا رہے، اچھا، خود اس کتاب کے حوالے سے یہ کہہ چکا ہے کہ یہ ان سے 200 سال بعد میں لکھی گئی ہے، خود تسلیم کرتا ہے۔ تو جب یہ بدماش آدمی خود تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کی نہیں، تو اس کتاب کو سامنے رکھ کر یہ ان کے حوالے سے اتنا بکواس کر رہے۔ پھر ہم نے اس کو کہا ہے اس کا جواب دینا، کیوں نہیں جواب دیتا؟ کہ یہی جو روایات ہیں عدم ایمان، دیکھیں اس طرح علمی چیزیں بہت ساری ہیں، حضرت ابو طالب کے حوالے سے ہیں، اور اس طرح سے کئی شخصیات کے حوالے سے یہ لٹریچر، اسلامی لٹریچر میں چیزیں موجود ہیں۔ عدم اسلام کے حوالے سے والدین رسول کے، کیا بخاری مسلم میں روایتیں صحیح نہیں ہیں؟ کیا ابن ماجہ کے اندر نہیں ہے؟ خود یہ بیان کر چکے کہ امام نسائی نے باپ باندھا ہے، لہذا ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں یہ تسلیم کر کے اللہ کا ولی مان کے تو بوگس بنیادوں پر کھڑے ہو کر یہ بھونکنے والا کہہ رہے امام صاحب کو، تو یہ اس خبیث آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر یہ اپنے فتوے کی روح سے یہ مشرک بھی ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیسے صاحب؟ یہ بالکل اپنے فتوے کی روح سے، اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے۔ اس کی ویڈیو ہے جس میں یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے پورا شرک جناب ان 3-4 ٹرمینالوجیز کے اوپر انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ مستقل بذات میں نہیں مانتا، میں ذاتی نہیں مانتا، میں فلانا مانتا ہوں۔ یہ اس نے کہا کہ چونکہ ہمارے سنت و جماعت اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے لیے جو بھی کمالات مانتے ہیں وہ مستقل نہیں مانتے، ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانتے ہیں، ذاتی نہیں مانتے، عطائی مانتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بندہ اس کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو انہوں نے کوالٹیز ہیں، یہ کہتا ہے کہ جناب کسی بھی بندے میں اگر تم مانو گے، چاہے ذاتی مانو، چاہے عطائی مانو، چاہے جو مرضی تم ٹرمینالوجی استعمال کرو، تو تم مشرک ہو۔ اچھا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں چاہے عطائی مانے یا ذاتی مانے، چاہے بندہ مان کرو یہ غیر مستقل، ہر طرح سے مانو یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے؟ دوسری طرف یہ اس نے منی گاڈ کا عقیدہ دیا، وہ ساری قوم کو پتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو اپنی کچھ کوالٹیز عطا کر دے گا۔ لیکن وہ تو دنیا جی 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 بھائی، بات یہ ہے کہ جو چیز جنت میں جا کر آپ کو کوالٹی آپ کو اور مجھے مل سکتی ہے، اللہ دے تو دے سکتا ہے، تو وہ نبیوں کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اچھا، ٹھیک ہے؟ یہ آگے جا کر کہتا ہے جی کہ لیکن خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا۔ اچھا بھائی، جب اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ماننا شرک ہے تو یہ جو خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا یہ کیسے بچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ پھر مرزا کہتا ہے کہ کچھ کوالٹیز اللہ نے اپنی طرف بندوں کو تفویض فرما دیتا ہے، جیسے سمع بصر ہمیں بھی عطا فرما رکھی ہیں، اور پھر کہتا ہے جی کچھ کوالٹیز جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ عطائی ہیں۔ حالانکہ اوپر یہ ویڈیو میں کہہ چکا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ٹرمینالوجیز ہیں نا یہ سب یہ فضول اور بکواس ہیں۔ یہ ایسا بندہ مشرک ہے تو یہ تو اپنے فتوے سے مشرک ہوا، خود اپنے فتوے سے مشرک ہو گیا کہ بھئی ایک طرف جو کہتا ہے کہ جناب یہ جو اصطلاحات ہیں یہ خود کو ان کو بچانے کے لیے جیسے مرضی یہ کہو اللہ تعالیٰ کی صفتیں کسی کے لیے ثابت کرو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے، اور بعد میں آ کر وہ خود اس نے جناب اس کے اوپر کہہ دیا کہ جناب فلاں فلاں مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز آ گئیں، منی گاڈ کا لفظ اس نے بولا ہے، تو یہ کیا یہ اپنے فتوے کی روح سے مشرک نہیں ہوا ہے؟ پھر دیکھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں۔ اب ویڈیو مرزا صاحب کی ایک ویڈیو جس میں وہ کہتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اب اس پر یہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ رسول ان میں آیا، یہ رسول کے احسان نہیں ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا۔ اچھا، میں اپنی خون سے کہوں گا یہ بندہ اولیاء کرام سے بڑھتے بڑھتے نبیوں تک اور اللہ کی ذات تک پہنچ گئے۔ مطلب رسول اللہ جو محسن انسانیت ہیں، محسن کائنات ہیں، محسن امت ہیں، وہ بھائی اگر رسول کا احسان نہیں ہے تو پھر کس کا احسان ہے تجھ پر؟ ضرور آٹھی کا؟ بھائی یہ کہہ چکا ہے نا وہ میرا اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ ہے وہ بدبختی، یہ کہاں سے کہاں تک یہ بندہ چلا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ محسن ہے اور یہ کہتے ہیں ان کا ہم پر احسان نہیں ہے۔ ایک طرف یہ کہتا ہے جی کہ رسول اللہ کا احسان نہیں ہے امت پہ، اچھا، لیکن دوسری طرف کہتا ہے مجھ پر بابا احسان کا اسحاق کا بڑا احسان ہے، اور میں نے تم پر احسان کیا اور میں نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں۔ پھر کہتے ہیں میرا امت پہ بڑا احسان ہے کہ میں نے ان کو یہ جناب اپنا یہ تعارف کروایا، یہ قرآن کلاسز وغیرہ میں کر رہا ہوں۔ اور ظالم آدمی تو خود امت پہ احسان ہے،
اور اللہ کا رسول امت کے لیے احسان نہیں ہے، وہ محسن کائنات نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح یہ ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی یہی بت پرستی کو تو ہم نے توڑنا ہے۔ پھر وہ آیت پڑھتا ہے جی کہ مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اللہ بہترین مکر فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے۔ کہتا ہے جی کہ انہوں نے، یعنی ہم سب کو کہتا ہے کہ انہوں نے مکر کا ترجمہ چینج کر دیا، انہوں نے مکر کیا، اور انہوں نے ترجمہ کر کے کہا کہ انہوں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں خفیہ تدبیر فرمائی۔ یعنی یہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ ہے، اس پر یہ ٹونٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جناب یہ جو مکرو و مکر اللہ ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی ان کے مقابلے میں مکر کیا۔ اب اس پر جو عام ترین چیز ہے قابل غور وہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ انہوں نے مکر کا ترجمہ کیا کہ اللہ نے اس کے مقابلے میں خفیہ تدبیر فرمائی، تو کہتا ہے کہ یعنی انہوں نے خدا کو کہا کہ تیرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے، تجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا تدبیر، حالانکہ تدبیر بھی تو عربی کا لفظ ہے، تو یہ کہہ دینا چاہیے تھا نا واللہ خیر المدبرین، اللہ نے یہ کیوں کہا واللہ خیر الماکرین؟ تو اب یہاں پر اس نے یہ جو گفتگو کی، اس گفتگو کے اندر یہ گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے مکرو و مکر اللہ کا ترجمہ تدبیر کی ہے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا یہ کہا ہے کہ تو نے یہاں لفظ، اللہ کو یہ بتایا کہ تو یہاں لفظ دوسرا استعمال کرتا۔ اور ابھی جو اس نے جو پوڈ کاسٹ کی ہے لیٹسٹ، اس میں اس نے ترجمہ کیا مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کے مقابلے میں خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ بہتر جو نا خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ تو بھی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے، تو نے بھائی ایک تو ہے نا کہ ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں، لیکن ایک طرف تو خود ثابت کر چکا، کہہ چکا کہ بھائی جو لوگ ترجمہ خفیہ تدبیر والا کرتے ہیں تو گویا یہ اللہ کی ذات کو چیلنج کر رہے ہیں، کہ اللہ کو سکھا رہے ہیں کہ تجھے لفظ تجھے یہاں استعمال کرنا چاہیے تھا۔ تو جب یہ اس نے کہہ دیا تو اب مجھے بتائیں اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ دیگر اس کی ایسی خرابیاں ہیں، جھوٹ ہیں، کذب بیانیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، اہل بیت صحابہ تمام کی جو نا بے ادبیاں ہیں، کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا جیلمی اس دور کے اندر ایک بہت بڑا گمراہ شخص ہے۔ اچھا ٹھیک ہے قبلہ، یہ تو آپ کی باتیں ہوگی اپنی جگہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں، یعنی کہ یہ قبر کا احترام بتایا، منع کہ وہ اولیاء اعظام کی قبریں ہوتی ہیں، چومنے سے منع فرما دیا، لیکن آپ نے یہ حرکت کی جو وہاں سے مناظرہ تو ہوا ہی نہ، وہ معاملہ ہوا جو بھی ہو کے آگے آپ نے پیر سید حسین الدین شاہ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ مدد اللہ العالی ان کے آگے قدموں کو چوم دیا، تو یہ اکثر کہا گیا تھا کہ حواس میں یہ چیزیں بھی نہ کرو، یعنی کہ عام عوام میں تو لادہ بات رہ گی نا کہ خاص لوگوں میں بھی یہ چیزیں نہ کرو۔ تو آپ نے کیمرے کے ساتھ میں آپ ایسی حرکت کی کہ جو آپ پہ الزام لگ گیا کہ آپ نے جا کے باقاعدہ سجدہ کیا۔ دیکھیں ہر چیز کا جو حکم ہے وہ اسی جگہ پہ، قبروں کو جا کر اس کے آگے جھکنا یا سجدہ کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، یا وہاں قبروں کو چومنے کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو خواص ہیں وہ اس طرح سے حرکت نہ کریں۔ جی جی، لیکن پاؤں چومنے کے حوالے سے یا ہاتھ چومنے کے حوالے سے یہ بالکل الگ حکم ہے۔ یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ عمل کیا۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہیں، نسائی میں، ترمذی میں موجود ہیں، مصنف کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر اہل سنت و جماعت کی حدیث کی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ کے پاؤں چومے۔ بعض جگہ پر تو ہے بغیر اجازت کے آ کر پاؤں پہ گرے، اور بعض جگہ پر ہے کہ صحابی نے کیا فبذن لی ان اسجد لک، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں آپ کو سجدہ کروں، تو حضور نے کہا نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ پھر عرض کی حضور مجھے اجازت دیجیے کہ انو قبل یدیک ورجلیک، میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں چوم لوں، تو فاذن له، حضور نے فرمایا چل ہاتھ اور پاؤں چوم لے۔ رسول اللہ کا پروٹوکول ہے، ان کے پاؤں چوم سکتے ہیں، باقی کسی نہیں، بات یہ ہے کہ یہ بعد میں دیگر مصنف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ خود صحابہ کرام نے بھی ایک دوسرے کے پاؤں چومے، حضرت علی المرتضیٰ نے چومے، حضرت عباس کے پاؤں چومے، انہوں نے اپنے چچا کے پاؤں چومے، دیگر اکابرین امت نے اس پہ سینکڑوں والے موجود ہیں، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں چومے گئے، ان کے شاگردوں نے چومے، یہ ہماری جو اسماء و رجال کی کتابیں ان میں سراہتاً یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب جو ہے نا مرزا بنیادی طور پر اصطلاحوں سے اور بنیادی جو علم کی چیزیں ان سے جاہل آدمی ہے، اس وجہ سے یہ اس قسم کے اعتراض کر رہے۔ وہ جھکنے کو لے کر اس کے اوپر فٹ کر رہا ہے کہ جی دیکھیں چونکہ جھکنا منع ہے لہذا جب آپ پاؤں پہ جائیں گے تو آپ کا جھکنا لازم آئے گا، لہذا یہ منع ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تعظیم کے لیے جھکنے سے منع کیا ہے،
ہر جھکنے سے منع نہیں کی ہے. اگر ہر جھکنا منع ہے تو پھر آپ جب جا کر اپنے بچے کو جوتے پہناتے ہیں یا بزرگوں کے جوتے سیدھے کرتے ہیں تو یہ تو جھکنا لازم آ رہا ہے, سارے مشرک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو تعظیم کے لیے آپ کسی کے جو نا وہ نیچے آگے نہیں جھکیں گے. لیکن اگر جھکنا مقصود اس کا کوئی اور ہو, اس فعل کو دیکھیں گے, اگر وہ فعل جائز ہے تو اس کا جھکنے کا کوئی حرج ہی نہیں. جیسے آپ ہزاروں دیگر کام کر رہے ہوتے ہیں. پاؤں چومنا تعظیم نہیں سر؟ کیا نہیں, پاؤں چومنا محبت کے ساتھ بھی ہے, فرط شفقت اس کے ساتھ بھی ہے. آپ جھک نہیں رہے ہیں, آپ پاؤں چومنے کے لیے گئے, آپ کا مقصد پاؤں چومنا ہے, اس کی وجہ سے جھکنا لازم آ رہا ہے. نہ یہ کہ آپ جس طرح رکوع جا کر سیدھا کرتے ہیں تعظیم کے لیے, وہ منع ہے. تو یہ اب یہ کہہ رہے جی کہ نیا شرلی اس نے چھوڑی ہے, یہ شرلیاں چھوڑتا رہتا ہے. یہ کہتا ہے جی کہ دیکھیں مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاؤں جو نا اٹھا کر کیا منہ کے ساتھ لگائیں گے, تو کہتے ہیں جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی بندہ آئے اور اس نے ان کے پاؤں لٹک رہے ہیں تو ان کو چوم کے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیٹے کا دل کر رہا ہو کہ میں ابا جی کے پاؤں چوموں تو سب سے پہلے وہ کہے ابا جی کم آن پلیز آئیے ممبر پہ تشریف لے جائیں, میں آپ کے پاؤں چوم لیں. اگر استاد کے پاؤں چومنے تو وہ کہے حضور پلیز کم آن, آپ ذرا ممبر پہ بیٹھیے, میں نے آپ کے پاؤں چومنے. اگر اماں کے پاؤں چومنے تو جس طرح یہ کہتے ہیں ماں لیٹی ہوئی ہو, بیوقوف آدمی ہر جگہ ماں چرپائی پہ لیٹی ہے تیری. وہ کئی دفعہ دل کر رہے ہیں ماں کرسی پہ بیٹھی ہے, اسے تو کیا کہے گا اماں اٹھ پہلے ممبر پہ بیٹھ, ذرا ادھر جا. اور کمال کی بات بتاؤں, جب چارپائی پہ لیٹی ہوگی پھر بھی جھکنا لازم آئے گا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ لایا نہیں باتیں, اور جیسے کہتا ہے نا میں نہ مانوں اور اپنی غلطی نہ ماننا اور حق کو حق نہ تسلیم کرنا, یہ بدبختوں کا ایک طریقہ ہے. وہ کرنا سمپل سی بات ہے کہ یار جب صحابہ کرام نے یہ عمل کیا رسول اللہ کے سامنے ہوا, یہ ثابت کرے نا کہ صحابہ نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے رسول اللہ کے پاؤں چومے ہیں یا نیچے جناب میدان کے اندر کود کے انہوں نے چومے ہیں پاؤں. ابو داؤد شریف کی جو روایت ہے اور دیگر حدیثیں. اچھا قبلہ آخری میرا سوال ہے کہ مناظرے کی شرائط ہوتی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی آپ کے ٹاؤنٹ کیا کہ یار مناظرے, میں آپ کے پاس آیا ہوں نا, میں نے شادی سے ٹائم لیا, آپ سے رابطہ کیا, ایک ٹائم مقرر ہوا, ہم آپ کے پاس آ گئے, ہم نے کوئی مناظرہ بھی نہیں کرنا تھا آپ سے, ہمارے بڑے ہیں, ہم نے آپ سے سوال کرنے تھے ادبی مدت طریقے سے جو عوام الناس کی تقاضے ہوتے ہیں, ہم نے ریبٹل بھی اسی لیے کیا ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. لیکن ایک مناظرے کا باقاعدہ ہوتا ہے کہ ٹائم طے ہوتا ہے. آپ کا جب توصیف الرحمان راشدی صاحب کے بھائی کے ساتھ جو مناظرہ ہوا, جو بھی ہوا, وہ ایک ٹائم طے ہوا ہوگا, آپ کو پتا چلا ہوگا اتنے بجے جناب وہ موجود ہیں یا وہ آپ کے پاس آئے ہوں گے. آپ نے ایک ٹائم طے کرنا تھا, اگلا بندہ مانتا تو ویل اینڈ گڈ, نہ مانتا تو اصولی اور اخلاقی جواز یہی بنتا تھا کہ آپ کہتے ٹھیک ہے آپ نہیں مان رہے, چلو انشاءاللہ جب نیکسٹ مانیں گے میں چلا جاؤں گا. آپ ایک اینکر کے کہنے پہ جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے شہرت کے لیے کیا, 1 لاکھ سبسکرائبر اس کے بعد اس کے پورے ہو گئے, تو آپ جناب مناظرہ کرنے میں آپ پہ پہنچ گئے اور بعد میں آپ نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا جی میں جیت گیا ہوں جناب. یہ کوئی مطلب مذائقہ ہے نہیں, آپ اتنے بڑے مکتب کے مفتی اور اتنی بڑی شخصیت, تو یہ آپ نے عجیب سی حرکت کی مطلب لوگوں کے نزدیک. دیکھیں بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہر چیز اچانک نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ لیفٹ رائٹ سے وہ ناواقف ہوتے ہیں. مرزا صاحب نے مجھے خود چیلنج کی ہے, ان کی ویڈیوز کے اندر 3 جگہ موجود ہے, آؤ قریشی تو دے جواب. ٹھیک ہے, ویڈیو دے دیتے نہیں بات سنیں نا, یہ تو ان کا بھی یہ کہ آپ ویڈیو کھیلیں. جس طرح بھی یہ جو اینکر آپ میرے پاس آ رہے ہیں, آپ یہاں سے اٹھیں گے, آپ جائیں گے مرزا صاحب کے پاس, ان سے پھر لیں گے, آپ کا کاروبار بھی چل رہا ہے, آپ کے جو ہے نا وہ سبسکرائبر بھی بڑھ جائیں گے. اسی طرح اور یوٹیوبروں کے بھی جناب والا سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں. یہ تو ایک مذاق ہے. ٹھیک ہے, اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو 1 اور 2 کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, مناظرہ وہ 3 گھنٹے تو اینکروں کو جو ہے جواب دے رہا ہے, تو وہی جا کر مؤدب انداز سے میں یوں آمنے سامنے بیٹھ کے کیمرے لگے ہوں, ہم سوال و جواب کریں تو پھر کیا موت پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے, پھر ہم تیرے گھر جا رہے ہیں, ہم کو بندوقیں لے کے بھی نہیں جا رہے ہیں. وہی کیمرے جو صبح شام دن کے سامنے تو کھڑا بیٹھا ہوتا ہے, انہی کیمروں کے سامنے ہم کہتے ہیں یار جو سوال آپ سے بھی تو اس نے کیے ہیں نا, کیے ہیں, تو پھر وہی سوال انیل قریشی کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے بٹی صاحب ہو گئے, دوسرے لوگ, وہ جیسے آگے سے کہتا تھا یہ ایسے کسے, تو چونکہ ان کو کراس مطالعہ نہیں ہے, کراس علم نہیں ہے, لہذا اس کی داغ بیٹھی ہوئی ہے جی ہمارے مرزا صاحب کسی کو کھنگڑ نہیں دیتے. جب انیل قریشی یا کسی اور مناظر کے سامنے یہ بیٹھا ہوگا, وہ جب پھکڑ بازیاں کرے گا, میں تو اسی کے کلپ اٹھا کے اس کے منہ پہ ماروں گا کہ یہ تو نے فلاں جگہ یہ کہا ہوا ہے, یا یہ تو جو کہہ رہی ہے قرآن و حدیث کی فلاں نص کے خلاف ہے. اب بات یہ ہوتی ہے بہت ساری چیزیں حالات کے تقاضے کے مطابق ضروری ہوتی ہیں. مثلا ابھی بٹی صاحب جا رہے ہیں نا, اس کے پاس گئے, علماء کے پاس گئے,
کل اگر یہی بٹی آ کر ہمیں اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ اگر سچے ہیں تو مرزا کے پاس جا کر اپنے دعوے کو سچا ثابت کریں، اچھا میں پوری قوم سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں کہ آپ کون ایسا عالم ہے کہ جو کہے گا جی میں سچا نہیں ہوں، میرا عقیدہ جھوٹا ہے، میں نہیں جاتا؟ کوئی بھی نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ درست بات۔ تو بھائی ہم لوگوں کا بھی یہی پوزیشن ہے کہ ایک اینکر اس کے پاس گیا جو ہمارا کامن دوست ہے، اس کا بھی ہے ہمارا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ آنا جانا کرتا رہا، وہ پوڈ کاسٹ میں ہوئی، میری اس نے بات کی، میں نے کہا یہ پوڈ کاسٹوں سے نہیں ہوگا، چلو اس کو سامنے بٹھا دو۔ اچھا اس نے کہا جی میں کوشش کروں گا، اس نے پھر کوشش کی کہ جی مرزا صاحب آپ بیٹھ جائیں کر دیں، پھر اس نے 1 مہینے کا ٹائم دے دیا، اس نے کہا جی 1 مہینے کے ٹائم کے بعد اتنا عرصہ آپ کے پاس ہے، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ ایک ہائپ کھڑی ہو گئی پورے ملک میں کہ جی ہم آ رہے ہیں۔ اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ کسی بڑے سے لکھوا کر لاؤ، جی یہی تھا نا؟ جی مفتی منیب الرحمان بھائی ہے تو کوئی بات ہوئی، مفتی منیب الرحمان یہ کیوں پتہ ہے کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ بہت سارے تنظیمی یا جو کوئی اندرونی جماعتی اختلافات ہوتے ہیں، تو میرے منیب الرحمان صاحب کے ساتھ اختلافی جو ہے نا وہ جماعتی اختلاف ہے، صحیح ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ایک بندے کی ناراضگی ہے یا ایک بندے کی جو ہے تنظیمی اختلاف ہے، اور وہ بندہ شاید اس کو نہ لکھ کے دے یا میں نہ لکھوا کے وہ کروں۔ اس کا اگر مقصد یہ ہے کہ جی کسی بڑی شخصیت سے لکھوا کر لائیں تو پھر میں مانوں گا، تو میں نے تو منیب الرحمان کے صاحب کے بھی بڑے سے لکھوا کر اور ان سے ویڈیو بنا کر لے گیا۔ اب کمال یہ تھا کہ یہ بندہ وہاں اخلاق کے دائرے میں رہ کر، ہم گئے تھے، یہ بیٹھتا کہتا حضور میں نے شرط رکھی تھی آپ لے کر آئیں، ٹھیک ہے، یہ تھا نا کہ بھائی میں نے شرط رکھی، ہم اس کو دکھاتے ہوئے یہ آ گئی ہے۔ اب آپ بولیں، اس کو پتا تھا کہ یہ شرط پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اس نے ہمیں اوپر ہی نہیں آنے دیا، اور دعوت دی بعد میں 2 گھنٹے بعد پھر کہا جی کہ نہیں آپ کیمرے چھوڑ کے آئیں۔ یہ ایک سارا ڈرامہ پوری جو ہے نا وہ قوم نے دیکھا۔ تو اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی۔ اب اس نے بلی تھیلے سے نکل آئیے آج کی اس کے پوڈ کاسٹ میں، بلی تھیلے سے نکل آئیے، وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں نے مناظرہ کرنا ہی نہیں ہے، میں مناظرہ کر کے میں نے اکیڈمی کو بند کروانا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو قوم کو پھدو کھاتا ہے اس نے لگایا ہوا ہے کہ فلانے سے لکھوا کے لاؤ، فلانے سے لکھوا کے لاؤ، آج وہ کہتا ہے کہ اگر میں مناظرہ کروں تو ڈی پی او میری اکیڈمی بند کر دے گا، ٹھیک ہے، اور میں نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ میں کبھی مناظرہ نہیں کروں گا۔ تو پھر یہ جو تو نے اتنا عرصہ قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے کہ منیب الرحمان سے لکھوا کر لاؤ اور تقی عثمانی سے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ جب ہم ان سے لکھوا کر لائیں گے مثال طور پر، تو پھر اس وقت یہ کیا کہے گا؟ اب ایک نیا عذر جو کہ اس کے منہ سے نکل گیا، جو اس نے مستقبل میں پیش کرنا تھا، وہ یہ کہ جی میں اپنی دعوت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا، میری اکیڈمی گورنمنٹ بند کر دے گی، لہٰذا میں نہیں کر سکتا، وہ تو اس نے بول دیا۔ تو پھر یہ قوم نہیں سمجھ رہی ہے کہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی میری اکیڈمی گورنمنٹ بند کر دے گی اگر میں نے مناظرے کیے۔ تو سوال یہ جو شرط رکھ رہا ہے کہ ہم لکھوا کر لائیں، تو اگر ہم لکھوا کر لائیں گے تو پھر تو کہاں جائے گا؟ پھر تجھے بتا کہ تجھے کیسے اجازت ملے گی؟ یہ ابھی اس کا جواب ہے اس سے۔ میرا ایک سوال ہے کہ اگر مفتی راشد صاحب لاہور والے آپ کے ان سے اختلافات ہیں، چلے اپنی جگہ، اگر وہ آپ نامزد کر دیتے ہیں انہیں، یا مفتی منیب الرحمان صاحب ایک بندہ نامزد کر دیں، آپ آج نامزد کر دیں کوئی بندہ، کوئی بھی چلا جائے گی میری طرف سے، دیکھیں جی میں بلکہ آپ کی وساطت سے کہنا بھی چاہوں گا کہ مفتی راشد صاحب ہوں، مفتی علی نواز صاحب ہوں، بلکہ لوگ دیکھیں مفتی علی نواز صاحب کا ایک یوٹیوب چینل ہے علی نواز آن لائن، اس کو دیکھیں، وہاں مرزے کی خباستیں انہوں نے جناب اس کا جسے کہتے ہیں پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے۔ ایک دیوبندی عالم ہے عمران، مولانا مفتی عمران صاحب، عمران صفدر صاحب، ان کو آپ دیکھیں، مفتی راشد صاحب کو دیکھیں، چھوٹا موٹا علمی اطلاع کہاں نہیں آتا۔ یہ کوئی فلاں یہ ایسے فلاں ایسے، راشد صاحب کی کیا پتا؟ نہیں بھائی، بات یہ ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کو یہ کہہ رہے وہ لکھ کر دیں، کیوں؟ سوال یہ کہ بھائی مفتی منیب الرحمان ہی کی شرط کیوں ہے؟ بھائی جو باقی بڑے بڑے اکابر، کیا پورا مسئلہ منیب الرحمان صاحب کا نام ہے؟ بات تو یہ عجیب لایانی قسم کی بات ہے۔ پھر یہ کہتا ہے جی نہیں حنیف قریشی صاحب کو فلانی مانتے ہیں، یہ پیر حسین الدین شاہ۔ بھائی منیب الرحمان صاحب کی شخصیت پہ زیادہ اعتراضات ہیں، پیر حسین الدین شاہ صاحب کی شخصیت پہ تو کسی نے کام کیا، کسی نے عقیدے کے حوالے سے تو نہیں کیا نا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان پہ یہ جناب لوگوں کے نظر میں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جو شخص اس کی ٹکر کو ہوتا ہے نا، یہ اس کو لوگوں کی نظر میں ڈیمیج کر رہا ہے۔ اور یہ اس کو تو حنیف قریشی کو تو یہاں جہلم میں 10 مسجدیں، اس کو پنڈی میں 10 مسجدیں بھی اس کو نہیں بناتی۔ اور پھر میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے ایک اور اپنی قوم کو چیز بتاؤں گا، اس کی جو ہے نا وہ چیزیں لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرے اتنے فالوور ہیں میرے، اور یہاں تک اس نے کہا کہ آج نور علیہ السلام ہوتے تو وہ رش کرتے،
لوط علیہ السلام یا نوح علیہ السلام کہ وہ رش کرتے کہ بھی میرے 3 ملین جو ہے نا وہ فالوور ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب مجھے آپ بتائیں، آپ نے بھی فالو کیا ہے، میں نے بھی کیا ہے، اور کئی لوگوں نے بھی اس کو فالو کیا ہے، تو کیا سارے اس کے فالوور ہیں؟ یعنی اس معنی میں فالوور ہیں کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس کو درست مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے تو پھر وہ جو کنجر ہیں، ان کنجروں کے چینلوں کے اوپر تو 10 ملین فالوور ہیں، پھر اس کا مطلب ہے جس نے کیا وہ سارے کنجر ہو گئے۔ یا غیر مسلم ہیں، کئی غیر مسلم چینلز کو بھی کئی ہمارے لوگوں نے قادیانیوں کے چینلوں کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، یہ تاکہ یار ان کی حرکات و سکنات سے پتہ چلے وہ کیا چیزیں کر رہے ہیں، تو کیا وہ قادیانی ہو گئے؟ وہ ان کے فالوور ہو گئے؟ یہ لوگوں کو یہ تاثر دے رہا ہوتا ہے جی کہ ایک ویڈیو چلتی ہے تو اس کو اتنے ملین دیکھتے ہیں فلاں۔ بات یہ ہے، لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ تم فلاں میری تصویر لے کر یہ جو ہے نا وہ ویوز لیتے ہو، تو تم بھی جناب فضائل کی شروع کرو نا کل کیس کا، فضائل کے بیان شروع کرو، ہم دیکھتے ہیں تمہیں کتنے لوگ دیکھتے ہیں۔ تم بھی، ہاں بھائی تم بھی تو ہمیں کبھی میری تصویر ہے، کہیں مجھے ریبٹل ہے، کہیں مفتی طارق مسعود کو ریبٹل ہے، کہیں کس کو کہیں بزرگان دین کو گالیاں دیتے ہو، یہی وجہ سے تو دکان چل رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی میرے ایک ویڈیو پہ اتنے آتے ہیں، میں اپنی قوم سے یہ بتاؤں گا، یہ اس حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں چھوٹے قد کا ہے، فلاں بڑے قد کا، اس کی کل کائنات ایک جیلم اکیڈمی ہے یا اس کا یوٹیوب چینل ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جیسے لوگ تو دن میں، آپ نے آج بھی دیکھا، ہم ہر دن جو ہے نا کہیں ہزاروں کے مجمع سے جا کر خطاب کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو جی فلاں اتنی مسجدوں میں کوئی نہیں بلاتا، تو یہ جو روز میں ہزاروں جگہ پاکستان میں ہزاروں لوگوں کو جو ہم لوگ روزانہ خطاب کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اب پھر سب سے بڑی بات یہ ہے شاہ صاحب کہ یہ کہتے جی میری اتنی فالوور ہے، بھائی تیرا یوٹیوب پہ کام ہے، ہمارا فیس بک پہ، ہمارے تو ایک ویڈیو کو کئی ملین لوگ فیس بک پہ دیکھتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا جی کہ جناب یہ ہو گیا تیرا فیس بک پہ کتنے لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل یہ ایک لایانی دعویٰ ہے، یہ بالکل وہ جو ہے نا بچے جو بالکل جو یوٹیوب کی دنیا سے باہر نہیں نکل رہے، جو اسی چکر میں ہوتے ہیں کتنے ہو گئے آج، کتنے ویوز ہو گئے، کتنے، او بھائی ہمارے ہزاروں شاگرد ہم نے تیار کر دیے، ہم نے لاکھوں لوگوں تک گھر جا کر، قوم قبیلہ جا کر، شہر پھیر کر، ان کے جلسوں میں جا کر ہم نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو وہ پیغام دیا، وہ کس کھاتے میں ہے؟ پھر جو دیگر پلیٹ فارمز پر ہماری دیگر جو چیزیں ہیں، جس طرح انسٹاگرام ہے، جس طرح جناب اپنا ٹک ٹاک ہے، یہ اس طرح اس پر ہمارے ملینز کے حساب سے لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ غزہ کے حوالے سے آپ حاکمین وقت کو کہیں گے کیا اس وقت جہاد فرض ہو چکا ہے؟ اور اگر فرض ہو چکا ہے تو پاکستان آرمی یا ہمارے آرمی چیف اگر نہیں اس کا اعلان کر رہی، لوگ کیا فرض ہو چکا ہے آرمی چیف نہیں اعلان کر رہی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو آرمی یا دیگر جو ہمارے ادارے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، بالکل ان کے لیے تو یہ فرض ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے ان کے لیے فرض ہو چکا ہے، یعنی وہ اس کا ایکشن لیں جتنا ہو سکتا ہے۔ باقی اب آگے ان کی کوئی ایسی مجبوریاں ہیں یا ان کے ایسے کوئی معاملات ہیں کہ جس پہ وہ ایسا ایکشن نہیں لے رہے ہیں، وہ ایک ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ چونکہ جہاد کی فرضیت کا اعلان کرنا، یہ جہاد کا اعلان کرنا یہ حق میں وقت کے سپہ سالار کا کام ہوتا ہے، اور ہم مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ جو اس وقت چیتڑے اڑ رہے ہیں مسلمان بچے بچیوں پہ، جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے، تو آپ دھمکی تو لگاؤ یار، یہ اپنی اکانومی کے پیچھے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناشکری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے آپ ایمان اور یقین رکھیں اس کی ذات پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، آپ کو غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرے گا۔ کیا انہی طالبان نے جناب سپر پاوروں کو گھٹنے نہیں ٹکلوائے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے پیازوں کے ساتھ روٹیاں کھا کر وہ کہاں سے کہاں، وہ پھر آج ان کی اکانومی ہم سے زیادہ آگے چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو ڈالر ہے یا جو بھی ان کا روپیہ جو بھی ہے وہ ہم سے زیادہ سٹرونگ ہے، تو کیا آپ کو کیا ملا کہ آپ اتنے عرصے سے یورو کر کے تو آپ لوگ اسی جگہ کھڑے؟ پھر ایٹم بم ہے آپ کے پاس، یار خدا کے بندو تم اتنا تو غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرو، تو بالکل ہمارے چیف صاحب پر، ہماری جو حکومت ہے ان پر یہ لازم ہو چکا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا ایکشن لیں۔ جی بہت شکریہ ناظرین، یہ تھی دعویٰ ٹاکس کی آج کی پہلے سیزن کی پہلی ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے باقی علماء کرام کے پاس بھی جائیں، معزز مہمانوں کے موقف آپ تک رکھیں۔ آج مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی اور زیادہ تر محمد علی مرزا صاحب کو ریبٹل کیا گیا، تو اس کا جواب تو مرزا صاحب بھی دیں گے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔